نہیں سن پاتے ہو اگر آپ ڈسٹریکٹڈ ہو تو. صحیح بات ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری اٹینٹیو ان لسننگ ٹو شیخ محمد الشناوی, کیونکہ وہ بیچ میں ایسے ایسے پوائنٹس مینشن کر دیتے ہیں نا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار سبحان اللہ, یو نو مجھے اس کو سننے کا مزہ آتا ہے جس میں مجھے ہر کچھ دیر بار ہو کہ یار سبحان اللہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. مجھے شیخ شنقیطی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہاں یہ جو آپ شیخ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بھی عربک میں ہوگا نا؟ نہیں یہ انگلش میں, شیخ محمد الشناوی. اچھا مجھے نام سنا لگ رہا ہے. اچھا تو یہ کیسے وسیم بھائی, گڈ ٹو سی یو, ماشاء اللہ گڈ ٹو ہیو یو ان دا شو. وی آر لائف. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی, میں تو کافی عرصے سے وہ بلکہ 4 دن پہلے ہی میں نے دیکھا تو میں وہ کہتے ہیں نا ایک ارمان ہی کیا تھا میں نے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. 4 دنوں میں یہ چیز پاسبل ہو گئی الحمدللہ. بہت بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ کافی انفارمیٹیو ہوگا, بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار کمنگ ہیئر. الحمدللہ سنتے رہتے تھے آپ کو اور دیکھتا بھی تھا پہ آپ کو, لیکن ملاقات آج فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. الحمدللہ بڑا اچھا آپ نے مشن ایک بنایا ہوا ہے ٹو ایجوکیٹ پیپل. بالکل اویئرنیس کی کمی ہے. مین پرابلم ہے یہی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیماریوں کے متعلق, ڈائٹ کے متعلق, نیوٹریشنلی اکوپڈ ہے نہیں, اور بس وہی نا کہ جو کھانے کا ذائقہ ہے اسی پہ ہم چلے جا رہے ہیں. سنس رمضان ابھی انٹر ہوا ہے اور رمضان میں ہم لوگ کھانا پینا کافی کھا رہے ہیں. پہلے تو بتائیں کہ رمضان میں ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں افطاری اور سحری میں, اور دوسرا پھر ایک سجیسٹ بھی کریں کہ کیسا ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ بیچ میں ہم بھی ایڈ کرتے رہیں گے جو ہمیں سمجھ آئے انشاءاللہ. میں رمضان کو نا دیکھیں کوئی ایک فیکٹری ہو بڑی تو اس کو بھی سال میں 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے صفائی کا. تو خوراک اچھی ہے لیکن وہ ایک جملہ ہے بڑا مشہور کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. تو یہ جو 1 مہینہ ہے نا اس میں ہم نے اپنی کیلریز کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, اور ہم نے اگر تھوڑا سا اگر ہم اپنی ترتیب سیٹ کر لیں تو بڑی آسانی سے ہم اس 1 مہینے سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں. یہ ٹیوننگ کا مہینہ ایک طرح سے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم نے روح کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے. اس میں وزن کم ہونا چاہیے تھا لیکن وزن بڑھ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا سائنس. دیکھیں اب خوراک نفس کے لیے ضروری ہے, نیند نفس کے لیے ضروری ہے, لیکن روح کی بھی تو ایک غذا ہے نا. تو جتنا ہم نفس کو سلاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو اگر ہم اپنے ریلیجن میں دیکھیں تو رات کو جاگنا, ٹھیک ہے نا, تہجد کی نماز یا یہ جو شب بیداری ہے, یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے. تو وہ بھی اسی لیے کہ روحانیت بڑھانے کے لیے. یہ 1 ماہ ہے, اس میں بندہ بھوک رکھتا ہے, پورا دن اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے, اور یہ 16-17 گھنٹے تو ویسے بھی اس نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اب اس سے آگے جو افطاری سے سحری تک اگر وہ اپنے اوپر توجہ دے دے اور اپنی خوراک کی ترتیب بدل دے تھوڑی سی سائنس کی مدد سے, کیونکہ سائنس بھی اللہ کی بنائے ہوئے علوم میں سے ایک ہے, تو اس سے ہم فائدہ اٹھا کے. اور یہ رمضان تو مہینہ بنی بفیز کا گیا ہے, یو نو صبح بھی سحری میں بھی بفے ہے اور شام میں بھی بفے ہے. حالانکہ پورا سال اتنا بفیز نہیں ہوتے جتنے رمضان میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو لاسٹ جو کووڈ تھا نا اس میں جو ایک چیز پہ جو مجھے تھوڑی بہت تھی کہ کم از کم یہ جو سحر افطار والا جو چکر تھا نا, کیونکہ یہ 1 مہینہ جس میں آپ گھر بیٹھ کے کھا سکتے ہو, آرام سے کوکنگ بھی کر سکتے ہو, فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, اس میں بھی لوگوں نے اس کو ضائع کر دی اور افطار پارٹیوں کی شکل میں یا سحری باہر کرنے کی اس میں وہ جو فائدہ تھا نا وہ انہوں نے نکال دیا ہے اپنی لائف سے. تو اگر ہم ذرا سا اپنی کوکنگ کو دیکھیں, اپنی خوراک کی نیوٹریشن کو دیکھیں, میکروز کو دیکھیں, اور میں انسولین ریزسٹنس کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں نا کہ یہ انسولین ریزسٹنس الخبائث ہے. یہ بہت ساری جو آج کل اس دور کی جو بیماریاں ہیں, جو ماڈرن بیماریاں ہیں جتنی بھی, ان کی وجہ یورک ایسڈ, فیٹی لیور, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, اس طرح ڈسلیپیڈیمیاز, ٹرائیگلیسرائڈز کا بڑھنا, اتنی ساری بیماریوں کی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے. لوگوں کو ایکسپلین کر بھی دیں ایگزیکٹلی کہ انسولین ریزسٹنس ہے کیا. انسولین ریزسٹنس آسان الفاظ میں خون میں بہت زیادہ انسولین ہونے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. انسولین اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ الٹا باڈی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. آسان الفاظ میں ہر صبح جو بھی انسان ہے آئیڈیلی اس کا انسولین 2 ہونا چاہیے. صحیح. لیکن ہمارے یہ روٹی, چاول, فروٹس, اس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے انسولین لیولز بڑھ کے کسی کے 10 ہو گئے ہیں, کسی کے 15 ہو گئے ہیں, کسی کے 20 ہو گئے ہیں, کسی کے 50 ہو گئے ہیں. ایسی بھی ہمارے پاس جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اتنی 50-60 اتنے لیولز بھی آ جاتے ہیں. سینسٹیوٹی پھر کم ہو جاتی ہے انسولین کی. یس, سینسٹیوٹی وہ کام نہیں کر رہی ہوتی, اور پھر اس کی وجہ سے وہ ساری تباہیاں جو باڈی میں یا کیا کھانے کی وجہ سے آتی ہے. سحری میں کیا کھا رہے ہیں, افطاری میں کیا کھا رہے ہیں. ہم دیکھیں یہ جو پورا سال ہم نے روٹی, چاول, فروٹس کی جو ہے نا بھرمار رکھی ہے. بالکل. اس 1 مہینے میں اگر ہم 16 گھنٹے, یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ریسرچ کی جو بات ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈرائی فاسٹ کرتا ہے 16 سے 17 گھنٹے, وہ ہمیشہ بہتر ہے واٹر فاسٹ سے. ایک چیز. دوسرا ہے کہ اگر افطاری میں ہم لو کارب چلے جائیں, کاربوہائیڈریٹس کیا ہے, روٹی, چاول, فروٹس, اس طرح سے بیکری کے آئٹم, سموسا, پکوڑا, یہ سب. صحیح.
اور سحری میں بھی اگر ہم اپنی ڈائٹ ایسی سیٹ کریں کہ جس میں ہم کاربوہائیڈریٹس کو ریسٹرکٹ کر لیں تو پورا دن انسولین کے لیولز نیچے گئے, افطاری میں لو انسولین انڈیکس فوڈ کھایا, اس سے بھی انسولین لیول نیچے ہوئے, پھر سحری کی, پھر اگلے دن فاسٹنگ ہو گئی. تو ان 30 days میں ہم انسولین کے لیولز کو اس جگہ پہ لا سکتے ہیں جہاں پہ ڈائبٹیز بھی ریورس ہو جائے گی اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا. لیکن اگر افطاری میں پکوڑے چل رہے ہیں اور سموسے چل رہے ہیں, سارا کا سارا روزہ چل رہا ہے, وہ جو آپ کا لبلبا تھا پینکریاس تھا نا, جو بیچارہ سکون میں تھا نا, اس کو آپ نے افطاری کے ساتھ ہی نا ایسی اس کے اوپر مطلب آگ لگا دی نا کہ وہ بیچارہ اب کیا کرے. اور یاد رہے ایسے جیسے یہاں پہ نا کمرے میں سیڑھیوں سے نا بھاگتے ہوئے گول گول کر کے بھاگتے ہوئے لوگ آ جائیں اور یہاں پہ نا, اور وہ بیچارہ ریڈی نہیں ہوتا کہ یہاں میں مطلب لائک یہ اتنی خوراک کے لیے تو میں ریڈی نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جگر کو دیکھیں, لیور کو دیکھیں اور پینکریاس کو دیکھیں, لیور فیٹی ہو سکتا ہے, وہ بیچارہ پنشمنٹ برداشت کر سکتا ہے, وہ ایک بڑا آرگن ہے. پینکریاس جو ہے نا وہ بیچارہ اتنا ننا منا سا آرگن ہے, اس کے اوپر اگر زیادہ بوجھ ہوگا نا تو وہ بہت جلدی خراب ہو سکتا ہے. اور پینکریاس صرف انسولین نہیں بنا رہا, پینکریاٹک جوس بھی بنا رہا ہے. اس میں 98% جو ہے وہ ایکزوکرائن اور جو 2% ہے وہ انڈوکرائن ہے. انڈوکرائن مطلب ہارمون انسولین بنا رہا ہے, اور جو ایکزوکرائن ہے 98% جو پورا کا پورا آرگن ہے وہ ہاضمے کا جوس بنا رہا ہے. تو اگر ہم پینکریاس کے اوپر زور ڈالیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہاضمے کے پرابلم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بالکل, ڈائجسٹیو ایشوز آئیں گے نا. اور پرانے حکیم جو تھے نا, جو بڑے وہ ایکسپرٹ تھے, کیونکہ یہ ماڈرن تو ابھی آئی ہے نا, اس سے پہلے ہزار سال جو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ علاج تھا وہ علاج بالغذا تھا. بالکل, وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا سب کچھ خراب. ایون ابھی بھی اسٹڈیز کہتی ہیں 70% تقریباً آپ کی جو ہے نا وہ ڈائٹ میٹر کرتی ہے. یس تو اور 30% باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس ایک ماہ میں اگر ہم لو کارب ڈائٹ پہ چلے جائیں, میں جو اپنے چینل یا اپنے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جو کام کر رہا ہوں کہ میں لو کارب ریسیپیز شیئر کر رہا ہوں, میرے جو ہے یوٹیوب چینل پہ فری ڈائٹ پلانز موجود ہیں. لیکن آپ انسولین کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں, مطلب وائی ناٹ ادر؟ آسانی ہے نا, یہ دیکھیں میں نے جیسے ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے نا کہ انسولین پہ کیا کیا چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں. یس بالکل, یعنی وہ ذرا بتائیے. لیٹس سے بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر خون میں انسولین لیول زیادہ ہے نا تو بلڈ پریشر 4 وجہ سے بڑھ جاتا ہے, ایک وجہ سے نہیں. کیسے؟ اگر خون میں انسولین لیول زیادہ ہے تو اینٹی ڈائیورٹک ہارمون کے لیول زیادہ ہوں گے, وہ سالٹ اور واٹر ریٹین کر رہا ہوگا. انسولین خود سالٹ اور واٹر ریٹین کر رہی ہوتی ہے. انسولین زیادہ ہے تو خون کی نالیوں میں ویزو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, آرٹریز کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے. اور چوتھی بات, وہ انسولین والا انسولین زدہ خون جو جسم کے باقی کونے کونے میں جا رہا ہے وہ آپ کے ہارٹ کو بھی مل رہا ہے کورونری آرٹریز کے ذریعے, تو اس نے علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے. تو اگر ہم انسولین کے لیولز کو 2 پہ لے آئیں گے آئیڈیل اس پہ, تو ہم ایک نہیں 4 طریقے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں گے. تو کیا کریں, کیا اوائڈ کریں سحری میں اور افطاری میں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے نا کہ ہم نے چکنائی کو برا کیا, ہم نے فیٹ کو ڈیمونائز کیا, ہم نے کہا ہے کہ فیٹ سے تو بڑا ایول کوئی نہیں ہے. کولیسٹرول جو ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے. ایسے ہی ہے, یہ آپ لوگوں نے بھی یہی سنا ہوگا سارا, پوری دنیا یہ نیٹ فلکس سیریز بھی یہ بتا رہی ہے کہ کولیسٹرول خطرناک ہے. ابھی جو ماہرین ہے نا, ڈاکٹر تھامس ڈے اسپرنگ ہے, لپیڈولوجسٹ ہے. لپیڈولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اپنے فیلڈ میں ٹاپ پہ, اور مطلب وہ ایکسپیرینس بندہ ہے, کلینیکل اس کا جو ایکسپیرینس ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ کولیسٹرول جو کوانٹٹی ہے وہ میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. کہ کولیسٹرول کس کوالٹی کا ہے. کوئی کپڑا آپ خرید رہے ہیں تو اس کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کولیسٹرول کو آپ نے پکڑا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ ٹرائیگلیسرائڈز کتنے کم ہیں اور ایچ ڈی ایل کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم نے ٹرائیگلیسرائڈز کم سے کم رکھے ہیں اور ایچ ڈی ایل زیادہ رکھا ہوا ہے تو کوالٹی کولیسٹرول کی اچھی ہے. پرابلم کیا ہوئی ہے کہ کولیسٹرول سے ڈرا کے نا لوگوں کو لو فیٹ ڈائٹ پہ ڈالا گیا. بالکل ایسے ہی. اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر میں اپنی ڈائٹ میں سے فیٹ ہٹا دوں گا تو میرا کولیسٹرول کم ہو جائے گا. ایسے ہی, لیکن 80% کولیسٹرول تو باڈی خود بنا رہی ہے. جب وہ باہر سے کم ہو جاتا ہے تو اندر سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور کاربوہائیڈریٹس کنورٹ ہوتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز میں. ایکسٹرا گلوکوز جو ہم لے رہے ہوتے ہیں نا وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز میں. بالکل. تو یعنی کہ جو کلپریٹ ہے وہ کون ہے؟ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہے ان کا انسولین انڈیکس سب سے زیادہ ہے. زردی کو برا کہا جاتا تھا, ایسے ہی سفیدی کو اچھا کہا جاتا تھا. جس فوڈ کا انسولین انڈیکس سب سے کم ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ بات سمجھنی کیوں ضروری ہے کہ سفیدی کا انسولین انڈیکس 29 ہے, 29 ہے, زردی کا 11 ہے, دیسی گھی کا 3 ہے, مکھن کا 4 ہے, کوکونٹ. اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی کہ اگر ہم نے کسی کی ڈائٹ میں سے فیٹ ہٹا دیے وہ کبھی بھی ڈائٹ فالو نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. سیٹائٹی سینٹر جو ہے, جو کہ آپ کو برین جو کہتا ہے کہ بس اور نہیں کھانا, اس کے لیے تو ڈائٹری فیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا, ساتھ ساتھ میں ایگزامپلس بھی دے, میں چاہتا ہوں آڈینس کو نا پتہ چلے کہ گڈ کولیسٹرول کن کن چیزوں میں ہے اور بیڈ کولیسٹرول جو میں نے اللہ کے بنائے ہوئے سارے فیٹ جو ہمارے آبا و اجداد کھاتے رہے. ہم نے دیسی گھی
لوگوں کا حرام کیا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کون ہے جو میری حلال کی ہوئی چیزیں حرام کرے, اور ہم نے لوگوں کے دیسی گھی حرام کی ہے, مکھن. ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ ہم سے زیادہ فٹ تھی. میرے بابا مجھ سے 80 سال کی عمر میں دادا ابو میرے ہاتھ میں لاتے تھے, وہ کہتے تھے زور دو, اور ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ ان کا یہ دیسی گھی نا ہم کسی طرح سے روک لیں, لیکن وہ پکے تھے, وہ کہتے تھے کہ نہیں, اور وہ بالکل ٹھیک تھے, کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا جو فیٹ ہے نا, ابھی ہمیں سیچوریٹ فیٹ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ How come? جی اب لائیو اگین. نہیں, لیکن وہ جو آپ single فیٹ کر دیں. ریسٹرکٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, ہم تو فیٹس ریسٹرکٹ اس لیے عموماً کہا جاتا ہے نا کیونکہ دا ٹائپ آف فیٹ وی آر انجسٹنگ, ہم جو لے رہے ہوتے ہیں وہ ٹائپ بھی اچھی نہیں ہے, وہ جنک ہے نا بالکل, لیکن ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے ود ہیلدی فیٹس. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈائٹ میں فیٹ زیادہ ہوگا تو فیٹ سولبل وائٹامن زیادہ ایبزارب ہوں گے نا. فیٹ سولبل وائٹامن کا مطلب کیا ہے, یہاں سے آپ نے فیٹ کھایا, اسی فیٹ میں فیٹ سولبل وائٹامن تھے جو خون تک پہنچے, ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم نے چکنائی بند کر دی تو ہم نے تو جتنے بھی فیٹ سولبل وائٹامنس ہیں ان سے ہم محروم ہو گئے, تو صحت امپروو ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم یہ جو کریم ہے یا آرگینک جتنی بھی دیسی گھی ہو گیا اور اس طرح کی یہ اولیو آئل وغیرہ بھی, دیز آر آل گڈ اسٹف. بالکل بالکل, لمٹ میں رہتے ہوئے بہت لمٹ والی بات بھی, لیکن اس کو اگر ہم مطلب ایسے نہیں ہے کہ مطلب اچھی کوانٹٹی میں ہم لے سکتے ہیں, اگر ہم ان کے میکروز کیلریز سیٹ کریں نا, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے بس ہلکا ہلکا, نہ اگر اس کو آپ زیادہ کوانٹٹی میں بھی لے سکتے ہیں لیکن اپنے گولز کے اکارڈنگلی. آپ کے پاس کیلری جو کیلکولیٹ کرنے کے ڈفرینٹ ایپس موجود ہیں موبائل پہ, آپ اس میں دیکھ رہے ہو. سب سے اچھی ایپ کون سی ہے؟ فیٹ سیکرٹ ہو گیا, مائی فٹنس پال ہو گیا, یہ ساری کی ساری. مائی فٹنس پال زیادہ بہتر ہے. اس پہ آپ سرچ کر رہے ہو اور آپ اس میں لکھ رہے ہو کہ میری لیٹ سے 2000 کیلریز میں نے ڈیلی کنزیوم کرنی ہے, تو اس میں آپ اچھا خاصا فیٹ لے سکتے ہو. یہ جو ہم فیٹ سے ڈر جاتے ہیں نا کہ ٹیشو, مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جب وہ شکار کرتے تھے اور جب وہ پکاتے تھے تو ان کے پاس روز پیڈل ٹیشو کے ڈبے ہوتے ہوں گے جس میں وہ اس کو سکھا کے اور پھر گوشت کھاتے ہوں گے نا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ اسی طرح سے ہی, اور فیٹ اینڈ پروٹین کی جو کمبینیشن ہے نا اس کا انسولین انڈیکس سب سے کم ہوتا ہے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. یعنی دمبا شمبا صحیح. تو یہ جو ہم نے لین میٹ بولا تھا نا, باڈی بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ الگ چیز ہے. مطلب دمبا جو میں کھاتا ہوں اور ہم پسند کرتے ہیں, لیکن بغیر روٹی کے obviously اتنے لین ہے, یہ آپ کے صحت کا راز ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے ایگزیکٹلی, مطلب گوشت کبھی برا نہیں تھا. دیکھیں یورک ایسڈ, اب یورک ایسڈ کی ہم بات کرتے ہیں, یورک ایسڈ پہ ہم لوگوں کا بیف مٹن بند کروا دیتے ہیں. بالکل, وہ تو پیورین اس میں زیادہ ہوتا ہے, وہ تو انڈائریکٹلی یورک ایسڈ کو بڑھا رہا ہوتا ہے. انڈوجنس جو پروڈکشن ہے یورک ایسڈ کی ڈائریکٹ, وہ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ فرکٹوز سے. فرکٹوز فروٹس میں ہوتا ہے, اور یہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فروٹس ہیں نا ان میں 4 گنا زیادہ فرکٹوز ہے. اور فرکٹوز کا میٹابولزم پورے مسلس کہیں پہ بھی نہیں ہے, صرف لیور میں. اور لیور پہ جا کے وہ 3 چیزیں کرتا ہے. گلائکوجن بناتا ہے لیکن وہ تو آلریڈی بھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے جگہ نہیں ملتی, تو پھر وہ فیٹی لیور کی طرف جاتا ہے, فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ یورک ایسڈ پروڈکشن. اس لیے میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں 2 سال سے تو ہم گوشت کھا ہی نہیں رہے, یورک ایسڈ نو پہنچا ہے. تو وہ جو ڈائٹری گائیڈ لائن ہم دے رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے, ہمیں اس کو بدلنا ہوگا. جو مین کلپریٹ تھا وہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس تھے یا کاربوہائیڈریٹ کا بے درغ استعمال تھا. ہم نے اس کو قابو کرنا ہے اور ان کو ریپلیس کرنا ہے ہیلدی فیٹ سے, اس کی کیلریز کو. اب ہم نے جو اتنی ایک لیٹ سے کاربز ہم نے ریسٹرکٹ کر دی, تو اتنی کیلریز جو بچ گئی وہ ہم نے کہیں اور سے تو پوری کرنی ہے نا, تو وہ ہم فیٹ سے پوری کریں گے. اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ ہمیں جو چیزیں ابھی تک پڑھائی گئی تھی نا اس سے پہلے 10 سال پہلے, وہ تھی تھرمو ڈائنامک تھیوری کہ کیلریز ان کیلریز آؤٹ. ٹھیک ہو گیا, بس کیلریز کم کر دو اور بس مزے, کیلورک ڈیفیسٹ میں رہو, مزے کرو. اب جو چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ انڈوکرائن تھیوری ہے کہ ہارمون, کہ جو بھی فوڈ آپ کھاتے ہیں اس کا ہارمونل رسپانس کیسا ہے, کتنا انسولین اوپر جائے گا. اور انسولین کی ہم بار بار بات اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ فیٹ سٹوریج ہارمون ہے. ہمارے مذہب میں ذخیرہ اندوزی منع ہے ہر طرح کی, تو جب ہم خوراک کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو, حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ جو فیٹ سٹوریج ہارمون ہے نا, اس پہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ ذخیرہ اندوزی جب کروائے گا نا, وہ ایکسٹرا انرجی جو ٹریپ ہوئی ہے فیٹ کی فارم میں, انسولین فیٹ سٹوریج ہارمون ہے. اگر لیٹ سے آپ کا انسولین 10 ہے فاسٹنگ میں صبح, میرا 2 ہے,
میں اور آپ ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہیں تو جو کنورژن ہے ان کیلریز کی, جس کے خون میں انسولین لیول زیادہ ہوں گے وہ زیادہ فیٹ میں کنورٹ ہوگا. فیٹ اسٹوریج ہارمون ہے نا, سمپل سمجھ رہے ہیں نا. اور جس کے انسولین لیولز کم ہوں گے تو اتنا فیٹ کم کنورٹ ہوگا, کیونکہ انسولین لیول نیچے ہوں گے تو کاؤنٹر جو فیٹ برننگ ہارمونز ہیں اوپر جائیں گے. So let's ask a simple question. What's the best سحری out there these days? مطلب جو ماں بیٹھی ہوئی ہے, جو ایسا شخص ہے جو کہ کہتا ہے کہ یار مجھے ٹھیک ہے, آپ ونڈرفل, آپ نے میرا کانسیپٹ کلیئر کیا, یا اس کی لسی, اس میں تھوڑا سا اسٹیویا کینڈل ڈال دیا, 2 سے 3 بوائلڈ ایگز. اب جتنی بھی خواتین سن رہی ہوں گی انڈوں سے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, نہیں بڑھتا. ہم نے ٹوٹکے نہیں کرنے, ہم نے, میرے دوست کی مدر ہے, اس پہ نمک نہ ڈال کے کھائیں نا ویسے. اب وہ نمک کی طرف ہم آگے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی میں ایک ایک کر کے نا بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں نا, کچھ چیزوں کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. تو میری دوست کی مدر ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ زیادہ دعائیں, ان کو بڑا فائدہ ہوا, بڑے ان کو ریزلٹس ملے, لیکن زیادہ دعائیں وہ اس وجہ سے نہیں دیتی. وہ جو 10 سال سے ان کے انڈے بند ہوئے تھے نا کھانا, ان کو انڈے اتنے پسند تھے نا, اب وہ صبح 2 کھاتی ہیں, شام سب سے زیادہ کہتی ہیں کہ بیٹا تیرے ڈاکٹر کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے نا کہ اس سے جو میری پسندیدہ جو غذا تھی نا وہ مجھے دوبارہ سے, انسولین ریزسٹنس کلپریٹ تھی نا اس کو. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایگز تو کیا ہے, فیٹ اینڈ پروٹین ہے, تو اس کا انسولین انڈیکس کم ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے فیٹ اینڈ پروٹین کا جو نیچرل کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کتنا زبردست بنایا ہے. ڈرائی فروٹ دیکھیں آپ, پروٹین فیٹ ہے, لیکن ہم نے جو کاربز اور فیٹ کو اکٹھا کیا ہے, جو برگرز میں, جو پیزاز میں, اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ وہ تو انسولین کو ایسے اسپائک کرتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں اسٹڈی, ایک صرف کاربز کھاتے ہیں تو انسولین اوپر جاتی ہے, پروٹین اس سے کم, فیٹ سب سے کم, اور پھر جب کاربز اور فیٹ اکٹھے کر دو تو یہ اسپائک کرتی ہے. کوئی ایسے برگرز بنائے جا سکتے ہیں جن سے کارب نہ ہو, اس میں آپ کوکونٹ کا آٹا یوز کر سکتے ہیں, بادام کا آٹا یوز کر سکتے ہیں, لو کارب ریپلیسمنٹس ہیں ہمارے پاس. ہم دیکھیں اس وقت جو میں اور اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ دیسی جو کوزین یا اس طرح کی دیسی ذائقے دار چیزیں, کہ دیسی مکھنی کڑھائی, چپلی کباب, اس طرح کی ہماری ریسیپیز ہے جو ہم بتا رہے ہیں. زبردست. تو یہ جو ماں بیٹھی ہوئی ہے یا جو بہن بیٹھی ہوئی ہے, کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی اکثر ٹرمنالوجی سمجھ بھی نہیں آ رہی, تو مجھے ابھی بتائیں میں کیا جو پراٹھا کھاتی ہوں, ٹھیک ہے, اور جو چائے پیتی ہوں اس میں, اور میں کڑھائی, کل افطاری کی بچی ہوئی کڑھائی کھا لیتی ہوں سحری میں, اس کو کٹ کروں یا نہ کروں, اور کروں تو کیا کہوں پھر؟ اگر ڈائبیٹک ہیں تو پراٹھا نہیں لیں گی, اس کو بادام کا پراٹھا, بادام کے آٹے کا پراٹھا کھا سکتی ہیں. اور لیکن اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو ایک ڈش سائز پراٹھا وہ لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ 2-3 انڈے زردی سمیت وہ لے سکتے ہیں, اس سے ان کا پیٹ بھی بھرا رہے گا. اس کے علاوہ تھوڑا سا جو انڈا ہے اس میں تیل لگائیں, اولیو آئل لگائیں, کیا اولیو آئل لگائیں, دیسی گھی لگائیں, مکھن لگائیں. جو ڈالڈا وغیرہ ہے یہ کیسا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک ہے, مطلب یہ ہائیلی انفلیمیٹری ہے, یہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈبل بانڈ زیادہ ہوتے ہیں, جتنے ڈبل بانڈ زیادہ ہوتے ہیں اتنی آکسیڈیشن زیادہ ہوتی ہے, اور جتنی آکسیڈیشن زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی آکسیجن ڈرائیوڈ فری ریڈیکلز خون میں زیادہ ہوتے ہیں جو تباہی برپا کر رہے ہوتے ہیں, سوزش بڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن لیٹس ٹاک ریئل, یہ ہر بندہ اولیو آئل افورڈ تو نہیں کر سکتا. میں ابھی یہی بتاتا ہوں, ہم نے اپنی صحت کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. یہ جو لوگ ابھی سن رہے ہیں نا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, انہوں نے ایک بڑی پرائس پے کرنی ہے, اللہ نہ کرے, دوائیوں کی شکل میں, وہ تو ہے, محتاجی کی شکل میں, ہاسپٹل کی شکل میں. میرے پاس ایک اور یس, اور وہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں, قرضے لے رہے ہوتے ہیں, آپریشنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی, تو ان کا جب اسٹارٹ میں آئی تو وہ انسولین لے رہی تھی, اور وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک تھی. اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں, ٹھیک ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین چاہیے ہوتی ہے. 2 ٹائپ کی ڈائبٹیز ہوتی ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 از ٹو لٹل انسولین اینڈ ٹائپ 2 از ٹو مچ انسولین. ٹھیک ہے نا, ایک زیادہ ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, ایک کم ہے جس کا. تو وہ باہر سے انسولین لے رہی تھی 60 IU, تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کے ذریعے ان کی انسولین کی ریکوائرمنٹ رہ گئی صرف 6 IU. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی جو ڈائٹ پلان آپ بتاتے ہیں وہ انسولین کی ریکوائرمنٹ کو نیچے لے کے آتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی مینجمنٹ انسولین کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کم سے کم انسولین کی ٹریٹمنٹ, سمجھ رہے, کم سے کم انسولین ہے, زیادہ سے زیادہ ریزلٹس ہیں, تو اس کا مطلب ہے مینجمنٹ ہو رہی ہے, ورنہ مس مینج ہو رہا ہے کیس. کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک بیچارہ تو ڈبل ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے. کیسے؟ وہی انسولین جو وہ باہر سے لے رہا ہوتا ہے اسی کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک تو لبلبا نہیں بنا رہا, اور پھر جو اب آرٹیفیشلی لے رہا ہے اس کے خلاف ریزسٹنس آ گئی. تو اس وجہ سے, اور دوسرا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک بچہ تو بہت ارلی ایج سے ہی نا ایکسپوز ہوتا ہے ہائی شوگرس کو, تو اس کا آرگن ڈیمیج 30 سال, میں نے 28 سال کے بچوں کو آلموسٹ بلائنڈ دیکھا ہے. 28 میرے اسلام آباد میں ادھر ہم نے ایک سیشن کیا تھا ڈائبٹیز کا, تو اس میں میرے بالکل جدھر آپ بیٹھے سے تھوڑا سا مطلب یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ, اور وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو یہ جو ہم جو ہم کیمپین لے کے آئے, جو اویئرنیس کا جو ہمارا پروگرام ہے, اس میں چاہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو چاہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو, ٹریٹمنٹ لو کارب ڈائٹ ہے. آسان ہو گیا نا, یعنی کہ اگر اتنی ساری بیماریوں کی وجہ
ایک ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ایک ہے, تو اس سے بڑھ کر آسانی کیا. اور فیوچر میں جو ایک بات میں مس کر گیا کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ 6 IU انسولین لے رہی ہیں, آپ کو ٹینشن تھی کہ آپ افورڈ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, یہ ڈائٹ ایکسپینسو تو نہیں ہے. پہلے آپ کی انسولین کتنے عرصے میں ختم ہوتی تھی؟ تو کہتی تھی کہ 1 ماہ میں. میں نے کہا اور اب کہتے اب تو شاید 5-6 ماہ میں بھی نہ ختم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو ایک باٹل انسولین کی کاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہنگی مہنگی انسولین آ گئی ہیں. تو اگر اس کو آپ لمبے عرصے تک ایک ہی باٹل پہ محدود رکھ کے, تو آپ کے اتنا جو ہے وہ مطلب آپ کا ویسے نہیں ہے کہ جیسے آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی if we are not investing on our health today, we will definitely be investing on our health after 10 or 20 years. If we're not purchasing یعنی good shoes for ourselves, یا کھانے کی ہم انویسٹ olive oil نہیں لے رہے اور اس سے پیسے بچا رہے ہیں کہ یار, تو ہم لاکھوں روپے ڈاکٹرز کو دے رہے ہوں گے اور اپنی سرجریز اور plus the pain and time and you know all that. who wants ڈاکٹر پاس جائے. یہاں میں بالکل ابھی ریسنٹلی نا, کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں نا میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں نا, تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے موٹیویٹ کروں نا, کہ کیونکہ وہ پہلا جو آمنا سامنا ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ امپریشن, اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعلق بن جائے, وہ ذرا کمفرٹیبل ہو جائے میرے ساتھ. اور میں اس میں نا جتنا زیادہ ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں, جتنا زیادہ ان کو پازیٹیو بات کروں نا, تو میرے پاس ایک کافی تقریباً 50+ ان کی ایج تھی, اور وہ تبلیغی جماعت میں بھی کافی ایکٹیو تھے, بڑی انہوں نے نا اللہ کی راہ میں بڑی بھاگ دوڑ. تو وہ آئے ہیں, تو اب میں بولتے نا میں نے بول دیا کہ آپ کو پتہ ہے ان 3 ماہ میں کیا ہونے والا ہے, آپ عبادات میں بڑے اچھے ہونے والے ہیں. اور وہ بندہ رونا شروع ہو گیا پھوٹ کے. کہتے ہیں کہ میں پشاور سے یہاں آیا ہوں, مجھے اور کوئی کنسرن, مجھے لگ گیا کہ اب شوگر مجھے توڑ رہی ہے, اب ہو سکتا ہے کہ میں سجدے سے محروم ہو جاؤں اور کرسی تک میں محتاج ہو جاؤں گا. تو میرا جو آنے کا مقصد تھا نا, وہ یہی تھا, اور میں نے آپ کو یہ بات بولی نہیں ہے, اور آپ نے اس سے پہلے مجھے یہ بات بولی, تو یعنی کہ وہ سمجھو شاید اللہ نے وہ دل میں بات ڈال دی تھی. تو لوگ کرنا چاہتے ہیں, مطلب ہیلتھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں, آپ صدقہ خیرات آپ سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے اگر آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے. اور ہم ہیلتھ کو کتنا ویسٹ کرتے ہیں. اللہ کے کیا مطلب سبحان اللہ, اگر آپ احادیث پڑھتے ہیں نا, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اوتھینٹک اور کتنی بڑی بات کر دی. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ کثرت سے ضائع کرتے ہیں, الصحت والفراغ, صحت اور فری ٹائم کثرت سے ضائع کر رہے ہیں, اور ہمیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. آپ ہی کی ویڈیو سے میں نے یہ سنا تھا, اور میں اپنے پیشنٹس کو ایگزیکٹلی یہی بات کرتا ہوں کہ فراغت اور جو صحت ہے, اس کا نا اس کو فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں کہ فرصت میں اگر فراغت ہے تو اس کو بہترین طریقے سے ہم اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیتے ہیں. میں حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ ان کی میں بات ابھی شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ ایک گفتگو ان کی نا ڈفرینٹ ریکارڈنگز موجود ہیں, تو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, آدھے سے زیادہ گزار چکے, جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے بس خیر سے راضی گزار دو. یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس سے تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں. اور کہتے ہیں یہ جو 60 سال کی زندگی ہے نا, 60 سال کی, 20 سال تو سوتے گزر جائے گی, 20 سال رشتہ دار لے لیں گے, وہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے, اور باقی کے بچے معاملات اگر کہتے ہیں میں پورا کوئی پلس مائنس کر کے نکالوں تو یہ 4 سے 5 سال ہی بچتے ہیں جس میں کثرت سے خدا کا یاد کرنا ہے, اگر پورا وہ ٹائم نکالے نا. باقی تو آپ کو مطلب 9.5 سال ہمارا اسکرین اور ٹی وی پہ لگ جاتے ہیں, 3.5 سال کھانے پینے میں, اور مطلب ناشتہ بھی ہو رہا ہے اس میں, اور واش روم میں ٹائم لگ جاتا ہے. کثرت مال کثرت اولاد علیحدہ غافل کرتی ہے, تو 3-4 سال بچ جاتے ہیں, اس میں ہی تو سارا کام کرنا ہے. اور وہ اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اور خدا کے لیے ہر کسی کو دوزخ میں بھیجنا بند کرو, وہ جنت بڑی جگہ ہے, ادھر اکیلے کیا کرو گے, وہ جو تنگ جگہ ہے نا اس کے لیے چراغاں کرو, اور وہ اسی زندگی میں ہوگا. اچھا کیا چھوڑیں پاکستانیوں کے, کیا چھوڑیں, مطلب آپ مجھے بتائیں نام لے کے ان فوڈز کا یا ان چیزوں کا جو کہ چھوڑنی ہے, اور ان فوڈز کا جو اختیار کرنی ہے. دیکھیں اس وقت یہ کوئی سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی عمر قید, کیونکہ سب سے بڑا جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا عمر بھر ایسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھیں نا, آپ نے اپنی باڈی سے اختیار چھینا ہے. وہ نظام جس کے ذریعے باڈی اپنے آپ کو نارمل رکھی تھی وہ آپ نے چھین لیا, اور انسولین کے لیولز اوپر چلے گئے ہیں. آپ نے انسولین کا ٹیسٹ کرانا ہے, آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کو 2 پہ لے کے آنا. اس کو آپ 2 پہ لائیں گے کیسے؟ صحیح. ڈائٹ میں کیا کیا چھوڑنا ہوگا. آپ نے روٹی, چاول, فروٹس, اس کا بے دریغ استعمال جو ہے نا, اس کو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو تو آپ نے ریسٹرکٹ کرنا ہی کرنا. فروٹس بھی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. یہ عمر بھر نہیں, یہ صرف اس وقت تک جب تک انسولین ریزسٹنس. اور پھر اس کے بعد جب آپ 2 پہ آ جاتے ہو تو پھر آپ کی انسولین سینسٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں آپ پورشن میں
فروٹس وغیرہ رکھ سکتے ہو. ایک بینیفٹ جو ایک احسان جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہو نا وہ اسٹرینتھ ٹریننگ ہے کہ پٹھوں کو مسلس کو مضبوط کر دو. مسلس کیوں ضروری ہے اسٹرینتھن کرنا؟ 80% گلوکوز جو ہے نا وہ مسلس کو چاہیے, وہ مسلس میں اسٹور ہوتی ہے. تو جس کا لین باڈی میس زیادہ ہے اس کے اندر گلوکوز اسٹور کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے, سمجھ رہے ہیں. اور جو یہ ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں نا ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسلز ویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ٹیشو جس کو گلوکوز کی ریکوائرمنٹ ہے وہی کم ہو رہا ہے. جب ریکوائرمنٹ کم ہو رہی ہے تو خون میں زیادہ ہوگا. اور ایگزیکٹلی آئی کین مطلب ٹریک کر پا رہا ہوں میں سیڈنٹری لائف اسٹائل جس طرح سے ہمارا بن چکا ہے نا کہ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں, مطلب ورلڈ وائڈ یہ چیز ہے, تو وہ پھر ظاہری بات ہے آپ کی مسل انگیجمنٹ بھی نہیں ہے اور مسلس تو آپ کے فارغ ہوں گے. وہ ایک میں اکثر کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے نا, تو ایک پوری کائنات مشقت میں, ایک پرزا جو آرام پسند ہوا ہے نا اس نے اٹریکٹ کیا ہے ساری بیماریوں کو اپنی طرف. تو یہ بحیثیت مسلمان بھی ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے, ٹھیک ہے. تو مومن ہے یہاں پہ, وہ جو قوی کی بات ہو رہی ہے وہ کسی اور, تو بغیر مشقت کے انسان کیسے قوی ہوگا؟ مومن کون ہے؟ جو خود پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو خود پہ جو یہ سختی ہے نا, اور دوسرا ہے کہ وہ جو انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, وہ جو BDNF ہے, وہ جو اور بینیفٹس ہیں کہ کس طرح سے آپ کا اسٹریس نیچے چلا جاتا ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے اینگزائٹی کے کیسز آئے, ایسے ایسے ڈپریشن کے کیسز آئے جو امپروومنٹ ان کے اندر آئی. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ کوئی خاص طبقے کی بیماری ہے. اب امیر ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ بیمار ہو گئے ہیں, اور جو غریب ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ, مطلب یعنی کہ جو, تو اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ کی جو قرآن میں تقسیم ہے, وہ امیر غریب تو ہے نہیں, وہ تو اچھا برا ہے. تو اچھا کون ہے؟ جو اللہ کی باتیں مانے گا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیزیں ثابت ہیں ان پہ عمل کرے گا. ایک ہے نا درود جو ہم پڑھ لیتے ہیں, حضرت کہتے ہیں کہ ایکچوئل درود کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک عمل ایسا اپنا لیا جائے, وہ چہرے پہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو, سلام میں پہری کیوں نہ ہو, دوسروں کے لیے آسانی کیوں نہ ہو. یہ اصلی درود ہے جو ہم نے دیکھنا ہے. اور میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈائٹ کو سمجھ لیا نا تو آپ کسی ڈاکٹر کے محتاج نہیں رہو. بالکل. ایک وہ مشہور واقعہ بھی ہے, شاید میں نے پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کی سیشن میں تھا کہ وہ ایک مکہ یا مدینہ میں کوئی ایک طبیب آ گیا بہت بڑا مشہور, تو وہاں کوئی 2 مہینے رکا تو اس کو کوئی بیمار نہیں ملا. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ مطلب یہ کیا چکر ہے, کوئی بیماری ہوتا؟ کہتا ہے جی ہم بھوک رکھ کے کھاتے ہیں, اور مطلب پراپر ہمارے جو سونے کا پیٹرن ہے, جو جاگنے کا پیٹرن ہے, جو ایکٹیویٹی ہے, سارا وہ ایسی ہے کہ ہمارے قریب کوئی بیماری آتی نہیں. بٹ ایک صحابی ہیں ابو جحیفہ, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں نا ہی برپڈ, ٹکار مارا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے دور ہو جاؤ, قیامت کے دن جو پیٹ بھر کے کھانے والے ہیں نا وہ لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے. پیٹ بھرے کھانے والے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آج تک پیٹ بھر کے نہیں کھایا until he died, he never ate to his full. حضرت عائشہ ام المؤمنین, ہم ان کے بڑا پریزز بھی کرتے ہیں اور سارا, لیکن ان کے طریقے پہ نہیں چلتے. وہ کہتی ہیں کہ جب سے مدینہ آئے till Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away, we never ate to our full. اور ہم نے یعنی کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے جس میں ہم نے کوئی کھانا پکا ہو پراپر. 3 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا, اور 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, پانی اور کھجور پہ. کوالٹی آف فوڈ کی یعنی ابھی تک ہم بات کرتے ہیں, اور اب بات آ رہی ہے کہ کتنا کھائیں, کوانٹٹی پہ. اور خوراک سے دور رہنا بڑا ضروری ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم فاسٹنگ کریں گے ہفتے میں 2 دن تو ہم کمزور نہیں ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 روزے رکھے, بھوک رکھ کے کھایا, یہ ساری چیزیں کی. اور سب سے زیادہ چیلنجز بھی ان کو تھے, اور انہوں نے سارے, مطلب ایک بہترین ایگزامپل ہے ہمارے لیے. اور کوئی بھی ایک چیز ان کی لائف سے ایسی نہیں ہے جو کہ ہم اپلائی کریں اپنی لائف میں اور ہم کمزور ہو جائیں گے. ہم جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے, اور یہ انرجی کو جس طریقے سے ہماری باڈی استعمال کرتی ہے نا, میٹابولک فلیکسیبلٹی, میں آ چکا ہوں تو میں اس کے اوپر بھی اگر بات کرنا چاہوں گا کہ میٹابولک فلیکسیبلٹی کیا ہے. ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ صبح فجر اٹھے ارلی, انہوں نے بریک فاسٹ کیا, پھر نکل گئے کھیتی باڑی کی, اور پھر کافی دیر بعد جا کے کہیں ان کو کھانا ملا. فوڈ اتنا اویلیبل نہیں تھا, تو ان کے جسم کے اندر ایک چیز تھی میٹابولک فلیکسیبلٹی. ان کی باڈی گلوکوز سے بھی توانائی استعمال کرتی تھی اور فیٹ سے بھی توانائی استعمال کرتی تھی. ہماری جو جنریشن ہے نا, ہم نے کرکٹرز کو دیکھ کے پیپسیاں پی ہیں, ڈرنکس پی ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ہم کرکٹ کے 5 گھنٹے کرکٹ کھیلی اور پھر 2 3 بوتل ایک ساتھ ہی ٹکا گئے, یعنی کہ سب کچھ. تو وہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں نا, اسی کا یہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ یہ جو میٹابولک فلیکسیبلٹی ہے یہ ہمارے جسم سے نکل گئی اور ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں گلوکوز پہ. جب ہم کسی کو لو کارب ڈائٹ پہ ڈالتے ہیں تو پہلے ایک ہفتہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ڈرگ چھوڑ ہے. صحیح بات.
مطلب withdrawal پراپر نا کہ وہ اس کے بعد جا کے کہیں دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں وہ انرجی لیولز واپس آتے ہیں. اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میٹابولک فلیکسیبلٹی واپس آ رہی ہوتی ہے. اب باڈی کیٹونز کے ذریعے فیٹ کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں انرجی کے طور پہ. ایگزیکٹلی. مجھے نا صبح اگر میں سائیکلنگ پہ جانا چاہتا ہوں نا, مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے, سخت انرجی کی کمی فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ابھی ناشتہ کر لیا اور بھرے پیٹ کے ساتھ میں یہ سائیکلنگ کیسے کروں گا, اس کے لیے پھر مجھے ویٹ کرنا پڑے گا. تو آئی آلویز فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج کہ وہ کیسے کیا جائے اس کو. تو یو آر سیئنگ کہ go to exercise or any type of exertion without taking anything تاکہ metabolic flexibility پیدا ہو. ڈاکٹر نادر علی میر جو کارڈیولوجسٹ جن کی میں بات کر رہا تھا, وہ بھی سائیکلنگ اور مطلب 35 کلومیٹر وہ کرتے ہیں سائیکلنگ ڈیلی نا. تو وہ ان کو نا 20 پاؤنڈ وزن کم کرنا تھا. اچھا. تو وہ جو مشورے اپنے پیشنٹس کو دیتے تھے, کہتے ہیں یہ ان کی اپنی زبانی یہ بات ہے ان کی ویڈیو میں, کہتے ہیں میں نے خود پہ بھی اپلائی کیا, کم ہی نہیں ہو رہا وزن. اچھا. تو میں نے سنا کہ کوئی ایک سائیکلسٹ آیا, کوئی پروفیشنل جو مشہور ہے ایز اے لو کارب سائیکلسٹ. تو میں نے کہا لو کارب, باڈی کو تو کاربس چاہیے ہوتے ہیں, یہ کیسا سائیکلسٹ؟ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا. اچھا. تو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کاربس نہیں لیتے. کہتے یس. کہتے کیوں, آپ کی باڈی کو ضروری نہیں؟ ایک کارڈیولوجسٹ ایک سائیکلسٹ سے پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو مین بات کہ آپ کی باڈی کو کاربس نہیں چاہیے ہوتے. کہتے ہیں نہیں چاہیے ہوتے. لائک چاہیے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, آپ کی باڈی کو صرف فیٹی ایسڈ اور امینو ایسڈس چاہیے ہوتے ہیں, وہ اسینشیل ہوتے ہیں. اب دا ڈاکٹر از کنفیوزڈ, ٹھیک ہے نا, اور وہ واپس جاتا ہے اور وہ ہائی اسکول کی ساری بات کہتے ہیں وہ صحیح تھا اور میں غلط ہوں. تو پھر اس کے پاس میں جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے, اور پھر وہ جب میرا پیٹرن سیٹ کرتا ہے 2 months میں 20 پاؤنڈ نیچے ہوتا ہوں. اور وہ سائیکلسٹ کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ پرفارمنس کو ایک ٹرم ہوتا ہے کہ جو آپ کی بڑھ جاتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں 2 months میں میری کہاں سے کہاں چلی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈائٹ ہے نا, یہ اس پہ جو ہم لو کارب کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں شاید میں ہوں, ایک ڈاکٹر خالد جمیل ہیں, کچھ ایک ڈاکٹرز اور ہیں. باہر ممالک میں یہ پراپر سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور لو کارب ڈائٹ ان بیماریوں کی مینجمنٹ میں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو امریکہ میں جو ہو رہا ہے نا, وہ ادھر بھی ہوگا, لیکن اس میں گیپ ہوگا. برگرز کتنا ہمارے ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہے ہیں, برگرز اور فزی ڈرنکس؟ ہفتے میں 1 دفعہ کی خیر ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے. دیکھیں ہم سانپ کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ اسکن جو ہے نا شیڈ کرتا ہے, نئی اسکن آتی ہے. انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جو اوپر کی لیئر ہے نا وہ شیڈ آف ہو رہی ہوتی ہے, نیچے سے نہیں آ رہی ہوتی. جو 1 ماہ میں کھایا ہے نا, وہی آپ کے جسم کا حصہ بننے والی ہے. اگر آپ نے کوالٹی فوڈ کھایا ہے تو کوالٹی اسکن کے جو سیلز ہیں وہ اسی طرح سے سامنے آئیں گے. تو یو آر وٹ یو ایٹ. یہ جو فوڈ از میڈیسن والا جو کانسیپٹ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ باڈی کے ساتھ برگر یا فزی ڈرنک انسولین ریزسٹنس کو اوپر لے جاتا ہے, انفلیمیشن کو بڑھاتا ہے. ڈرنکس کو نا چھوڑنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس شوگر فری والی آپشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں تو اب از اٹ ریئل ویسے یہ تھوڑا میں تو کافی کنفیوز ہوتا ہے اس وقت. شوگر فری جو ڈرنک ہے اس میں سویٹنرز ہوتے ہیں, ان کے الگ سائیڈ افیکٹس ہیں, لیکن جتنا خطرناک یہ جو نارمل جو ریگولر ڈرنکس ہے اس کے اندر جو شوگر کی فارم ہے یا ہائی فرکٹوز کارن سرپ ہے, اس میں فرکٹوز اور گلوکوز ہے, یعنی کہ دونوں طریقے سے باڈی کا ستیہ ناش کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کم کرنے کے لیے اگر میرا کوئی کلائنٹ دن میں 2 دفعہ, بہتر تو یہ ہے کہ کوئی لو کارب لیمونیڈ پی لے, کوئی شوگر فری جامی شری سارٹ آف کوئی چیز بنا لے. یہ جو لیمونیڈ میں جو یہ ڈلتی ہے, کوئی وہ سوڈا ڈالتے ہیں یا کبھی 7 اپ ڈال دیتے ہیں اس کو کاربونیٹڈ بنانے کے لیے. یہ میرے ساتھ ایک بڑی اس کے اوپر نا بڑی فنی اسٹوری ہے. یہ میں اسٹارٹ میں بہت زیادہ وہ ڈائٹ سے ریلیٹ بس یہ آبسیس تھا. تو میں نا ادھر, میں نام نہیں لوں گا جگہ کا, تو میں وہاں چکوترے کا جوس پینے آتا تھا کیونکہ ان کے چکوترے کا جوس سب سے مزے کا ہوتا تھا. اچھا. جس سے مجھے وہ تسکین مل جاتی تھی, کیونکہ میری پوری ڈائٹ اتنی اسٹرکٹ ہوتی تھی, وہ اولڈ اسکول باڈی بلڈنگ تھی, اس میں اتنی ذائقے دار چیزیں تھیں نہیں. تو جو میرا ایک جو وہ ہوتا تھا کہ ورک آؤٹ کے بعد میں واک اینڈ سے آتا تھا, اچھا, اور صرف وہ ایک چکوترے کو ایک خاص جگہ سے پینے کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ. تو میں ریگولر ان کا کسٹمر تھا. تو ایک دن وہ بندہ ہے, اس نے کہا ذرا بات سنیں, ذرا سائڈ پہ آئے. میں آپ کی فزیک دیکھتا ہوں نا, اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں, میرا دل جلتا ہے یہ نہ پیا کرے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس میں ہم 7 اپ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. میں نے سوچا, میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے بتا دیا. ایک تو میری یہ اتنی دور سے آنے کی مشقت ختم ہوئی, اور اس کے بعد مجھے جیسے ہوتا کہ آپ بیٹریٹ فیل کر رہے ہوتے ہو, میرے ساتھ کتنا کوئی بڑا دھوکا. بڑا اخلاص والا بندہ تھا, اس نے بتا دیا. دیکھیں یہ میں کہتا ہوں نا کہ آپ کی اپنی نیت ٹھیک ہو نا, تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں سے آپ کو, یعنی کہ اس کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے, وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, تو وہ لیکن وہ آیا ہے اور اس نے بولا ہے کہ یار یہ بندہ اتنا خوار ہوتا ہے, اور ادھر آ کے یہ 7 اپ پی کے چلا جاتا ہے. تو وہ مطلب یہ ساری چیزیں مطلب
ہوتی رہی تو ہے جو ہمارے شوگر فری ہے اس میں کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ویسے؟ دیکھیں وہ تھوڑا برین فاگ کی طرف, لیکن وہ بھی اگر ضرورت سے زیادہ کی جائے. پرابلم کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, یہ جو فوڈ وہ جب ریپلیس کرتے ہیں تو میں لوگوں کو جانتا ہوں جو 1.5 لیٹر کا پورا ڈائٹ سوڈا پی جائیں گے. اگر آپ نے دن میں 1 کین یا 2 کین رکھے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو چھوڑنا چاہ رہے ہیں نا آپ ایک دم سے, تو بالکل بالکل. اور یہ اگر آپ نے چھوڑا ہوا تو یہ اسٹارٹ نہ کر ہاں دیں. یہ اسٹارٹ نہیں کر دیجیے. اگر چھوڑا ہوا ہے تو بہتر ہے, لیکن اگر شاذ و نادر کبھی نہ کبھی ونس ان اے بلو مون اگر کوئی کبھی دل کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایک گھر میں اگر افطاری کے ٹائم پہ پکوڑے بنتے ہیں اور سموسے بنتے ہیں اور ان کا گزارا ہی نہیں ہو رہا, کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے؟ ایک کھا لو. ہم لوگ 2 سال پہلے نا جم میں ہی افطاری کرے تو کرنل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ افطاری کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یقین جانے آپ کو اچھا نہیں لگے گا. میں نے کہا نہیں, میں آج دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگ کیا کھاتے ہیں. خیر وہ سادہ سی افطاری تھی, چکن کباب تھے, تھوڑا سا سلاد تھا, تھوڑی سی چاٹ تھی, نہ سموسا نہ پکوڑا, کچھ بھی نہیں. انہوں نے پہلے تو بڑا عجیب سی شکل بنائی, اچھا کہ یار یہ مطلب لائک غلطی ہو گئی. لیکن جب انہوں نے افطاری کی, جب نیکسٹ ڈے جب وہ آئے نا, تو انہوں نے کہا کہ یار میں اتنا لائٹ فیل کر رہا تھا نا, میں اتنا اچھا محسوس, میں نے آج بھی افطاری ادھر ہی کرنی. اور پھر وہ پورا کا پورا رمضان افطاری. ہم نے ابھی تک وہ چیزیں, ہم نے اپنی ڈائٹ ریپلیس کی نہیں ہے. ہم وہ فوڈ کے ذائقے کے ساتھ اتنے آبسیسڈ ہیں نا کہ ہم وہ باقی بینیفٹس دیکھتے ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ جب آپ دیکھیں گے نا, جب اب میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو بہت زیادہ پریکٹس کیا ہے میں نے, تو 48 گھنٹے فاسٹنگ کی ہے میں نے, واٹر فاسٹ نا, اور میں نے اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹل کلیئرٹی دیکھی ہے کہ میرا دماغ کسی اور لیول پہ, اور ایسے ایسے آئیڈیاز آ رہے, اور ایسی ویڈیوز میں نے جتنی بھی جو میری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ ساری فاسٹنگ کے دوران بنائی ہیں. اللہ, ٹھیک ہے نا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ کھانا انسان کے ذہن کرتا ہے انسان کو, یعنی فوگی کرتا ہے انسان کے ذہن زیادہ کھانا. اور میرے لیے یہ اسٹرینج اس لیے ہے نا کہ آپ لوگ چونکہ میری اس سے ہسٹری آپ کو نہیں پتا, میں ایک ٹپیکل باڈی بلڈر تھا. بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے موٹے, اور آپ کی ویسٹ کیا تھی پہلے؟ میری 44 انچ ویسٹ تھی. گکڑ پلازا جو کہ جل گیا تھا, وہاں سے تیسرے فلور سے میرے ناپ کی پتلون ملتی تھی, کیونکہ میری تھائز بھی کچھ اب نارملی. میرا دوست کہہ رہا تھا کہ جتنا میرا پیٹ آگے کی طرف تھا نا, اتنا میرا پچھواڑا پیچھے کی طرف. اچھا اللہ, اس طرح سے کچھ عجیب سی ویٹس میری نا, مطلب آپ سمجھ لیں ایسے تھے. بالکل بالکل ایسے, بالکل گول سا. تو میری ایک وہ پکچر ہے بھی, وہ ہم کوئی وہ خانپور ڈیم گئے ہوئے تھے, تو وہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. آپ کو کیا چیز نے ہٹ کیا کہ آپ چینج ہو؟ کوئی بیماریاں؟ بیماری بھی تھی, اور دوسرا یہ کہ ہم شادی تو نہیں کرنی تھی. میں 3rd ایئر میں تھا. 3rd ایئر میں تو میرا ایک بڑا جگری دوست ہے, تو میں تو MBBS کیا ہے, لوگوں کو بتانا چاہیے ہی از اے ڈاکٹر ایز ویل, اور پھر بھی یہ گولیوں کے خلاف ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ جو ڈائٹری ڈیزیز ہیں ان کو ڈائٹری ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, اس کا حق ہے. یعنی علاج بالغذا, یہ ضروری ہے. تو وہ میرا دوست تھا, ہم لوگ KFC میں بیٹھے ہوئے, تو میں وہی ایز یوزول برگر پھاڑ رہا تھا, دبا کے 2 برگر آرڈر کیے ہوئے تھے, اور کوئی ایکٹیویٹی تھی نہیں, کوئی مطلب اسے ہی نہیں, غافل زندگی کے جس میں بس کھانا ہے, اور پھر چین اسموکر بھی تھا, تو مطلب وہ ساری چیزیں بھی تھی, بس وہ ایک سیڈنٹری سی. تو اتنے میں میرا دوسرا دوست ساتھ تھا, اس نے کہا نا کہ یار اس کی گرین آنکھیں ہیں, تو اگر یہ پتلا ہو جائے بڑا فٹ لگے گا. اس طرح سے اس نے کچھ بولا نا, تو جو میرا جو جگری دوست تھا وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میں صرف 2 کام کر سکتا ہے, یا کھا سکتا ہے یا سو سکتا ہے. اس نے جس طریقے سے بولا نا, وہ میں نے وہ برگر تو کھا لیا, لیکن وہ مجھے اچھی طرح سے, مطلب وہ جو پورا کا پورا فیصلہ کہ میں نے کہا نہیں کہ میرا دوست مجھے کسی جگہ نہیں سمجھتا, تو میں نے کہا یار ایسی زندگی نہیں. تو پھر وہ پتہ نہیں تھا, بس یہی ہے کہ کریش ڈائٹنگ کر کے, رننگ کر کے, جس نے جو بتایا نا وہ کر کے وزن تو کم کر لیا, لیکن اتنا کم ہو گیا کہ اتنی ویکنیس ہو گئی کہ اب میں چونکہ ہٹا کٹا تھا, تو لڑائی جھگڑوں میں اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو تھوڑا بہت روب ہوتا ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ روب ختم ہو گیا میرا. وہ روب بھی ختم ہو گیا, اور ایک بندہ جو کہ مطلب میرے جتنا ہی تھا, اس نے مجھے اتنے کانفیڈنٹلی دھمکی دی نا لڑائی کی, کہ میں تمہیں اٹھا کے ادھر پھینک دوں. میں نے کہا یار اب یہ حالت آ گئی ہے کہ یہ مجھے یہ بولے گا, یہ ذلت کا سامنا کر رہا ہوں. میں پھر نا جب جم گیا, تو یہ میں چونکہ یہ اسٹوری سے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے انسان سٹارٹ کرتا ہے, بہت سارے لوگ وہ پہلا قدم نہیں اٹھاتے, جب تک عمل نہیں آئے گا نا تب تک چیزیں چینج نہیں ہوں گی. تو میں نے بھی کہیں سے سٹارٹ کیا تھا. تو میں جب جم گیا ہوں, اب جب جم میں انٹر ہوں, میرے لیے وہ ایک نئی دنیا تھی. وہاں پہ میرے ہی ویٹ کے لوگ بھاری بھاری وزن اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت مجھے نہیں تھا پتا کہ اسٹرینتھ کا اور ویٹ کا اتنا تعلق نہیں ہوتا. آپ کم ویٹ پہ بھی, جیسے اولمپکس میں اتنے ایتھلیٹ ہوتے ہیں, کم ویٹ پہ بھی ویٹ, اپنے کم ویٹ پہ باڈی ویٹ پہ بھی زیادہ وزن اٹھا سکتے ہو. اب وہ اور ڈپریشن ہو گئی, تو میں نے کہا یہ تو مطلب خالی راڈ بھی نہیں اٹھ رہا. تو میرا دوست تھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ 3 بجے چلے جاؤ, اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا, مطلب اتنی وہ سیلف اسٹیم آپ خود اندازہ لگانے کے بعد بالکل ہوتی ہے شروع میں. تو اس دوران جب 3 بجے میں جاتا تھا, تو مجھے ابھی تک یاد ہے امجد, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک 29 انچ ویسٹ
اور ایسی اس کی ٹپی ٹیپر میں فزیک. اچھا. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک باڈی بلڈر دیکھا جو کہ کمپٹیٹیو باڈی بلڈر تھا, اور جس طرح سے وہ ایکسرسائز کر رہا تھا اور بس میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ یار یہ مطلب لائک یہ کیا چکر ہے. تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے جو بھی سادہ اس کو پتا تھا ڈائٹ اور یہ چیزوں سے, اور انکریج کیا, اس نے موٹیویٹ کیا. میں اکثر اس کا نام اسی لیتا ہوں کیونکہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے بٹھا کے, کیونکہ میں اس کو دیکھ ایسے رہا تھا نا کہ وہ مطلب وہ بیچارہ خود بھی ہوتا کہ مطلب مسئلہ کیا ہے نا, تم کیا اتنا گولی کرا رہا ہے. نہیں میں گولی کر رہا, اس کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ کہتے یار بس کر دو. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا میں ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی تو وہ مطلب تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے. تو پھر انہوں نے جس طرح سے گائیڈ کیا اور پھر آہستہ 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 بس وہ ریزلٹس ملتے رہے. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا شوق بھی تھا نیوٹریشن کے بارے میں پڑھنے کا. تو اچھا ایک بندہ نارمل ہے, اگر فار ایگزامپل جیسے میں ہوں, ہم جو نارمل ہیں جس کو ایشوز نہیں ہیں اور سارا, وہ کبھی کبھی اپنی ڈائٹ کی وجہ سے لیتھارجک فیل کرتے ہیں, فاگی مائنڈ ہو جاتا ہے, لیک آف انرجی فیل کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ سے کچھ 4-5 چیزیں نکالیں اور کچھ 4-5 چیزیں انٹروڈیوس کریں. اسپیشلی ہفتہ رمضان کی بات کر لیتے ہیں, پھر اس کی بات کی ہوئی. تو کیا چیزیں, اور روزانہ کھانے میں کیا بنتا ہے, یا کبھی گوشت بن گیا, یا کبھی چکن بن گیا, یا چاول بن گیا, یہ 3-4 نارملی ہوتی ہیں. سبزی تو انفارچونیٹلی بہت ہی کم ہو گئی ہے ہماری لائف سے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آئل کو چینج کرنا ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اپنی جو کوکنگ آپ کی چل رہی ہے سب ویسی رکھے, لیکن آئل کو چینج کرنا ہے. کاربوہائیڈریٹ جس کی ہم نے بات کی اس کو پورشن میں لیں, اس کو کم کر لیں. 30% آف دا ٹوٹل کیلریز جو آپ کی پوری جو 2000 یا جتنی بھی کیلریز آپ کنزیوم کریں, 30% کیلریز آپ کاربس تک محدود رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سبزی جب اگر دیسی گھی میں بنے گی تو ذائقہ داری ہو جائے گی, بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم پالک اس میں بنائیں گے تو ذائقہ داری ہوگی, مزیداری ہوگی پراپر مسالوں کے ساتھ. اسی طرح سے جو کھلی دہی ہے فل فیٹ والی وہ آپ رکھ سکتے ہیں. فروٹس کا پورشن کم سے کم کر دیں, جتنا کم کر سکتے ہیں, ایک سرونگ رکھ لیں. اسی طرح سے جتنی بھی یہ بیکری آئٹم جو گرین سیلیڈ ہے, ایگزیکٹلی جو سبزیاں ہیں ویجیز ہیں, یہ تو آپ نے رکھنی ہے نا سارے, لیکن اس کو آپ نے صرف سلاد کی فارم میں نہیں لینا, کیونکہ وہ کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر اس کو آپ تھوڑے سے گوشت کے ساتھ کوک کر لیں گے نا, تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی بڑی آسانی سے کھا سکیں گے. تھوڑی سی ساتھ روٹی رکھ لیں. روٹی کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ روٹی ایٹنگ ایوری ڈے از اٹ رائٹ؟ بہت ڈینجرس ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم روٹی, خاص طور پہ جو ہم روٹی کھا رہے ہیں وہ ویسی ہے نہیں, اس کے اندر نہ اتنا فائبر ہے. نہیں, ہول ویٹ کی بات کر رہا ہوں. ہول ویٹ بھی ایک اور نام ہے, مطلب میں مطلب چاہے ہم براؤن بریڈ یا ہول ویٹ یا مکئی کی روٹی یا ملٹی گرین, کچھ اس طرح سے, یہ جو ڈفرینٹ نام ہے, یہ کبھی بھی آپ کو ریزلٹس نہیں دیں گے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے, تو یہ میں تھوڑا زیادہ کھا لوں. آرگینک فیلنگ آتی ہے. آرگینک, آپ نے آرگینک جانا ہے تو آپ نے فیٹ اینڈ پروٹین کی طرف جانا ہے. آپ کو اگر اتنی نالج ہو گئی ہے نا کہ فیٹ اینڈ پروٹین کن چیزوں میں ہے, وہ آپ کو مائی فٹنس پال کے ذریعے پتہ چل جائے گا. تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے. ہم نے تو نا وہ کچن اسکیل پہ پکا کے کھایا ہے نا, اب ہمیں کچن اسکیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ رفلی اس میں کتنی کیلریز ہوں گی, اور ایک اندازے سے ہی چلنا ہوتا ہے. آپ اپنی کیلریز کو ٹریک کر رہے ہیں, کس سورس سے کیلریز آ رہی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, تو بہت بینیفٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ انفلیمیشن, سوزش, اس کو آپ ڈائٹ چینج کیے بغیر کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اکثر ہماری انٹرنل جوائنٹ, بالکل جوائنٹ, یہ جو جوائنٹ پین ہوتے ہیں, چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے, تو یہ اگر ہم پراپر ایک اپنے سننے والوں کو پراپر پکچر دیں گے نا, صرف وزن کم نہیں ہو رہا, جسم اندر سے صاف ہو رہا ہے. انسولین کے لیولز نیچے جا رہے ہیں تو کاؤنٹر ہارمونز اوپر جا رہے ہیں. کاؤنٹر ہارمونز کون سے ہیں؟ ایپینیفرین, نور ایپینیفرین, ایڈرینلین, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے گروتھ ہارمون, ٹھیک ہے. تو یہ گروتھ ہارمون کیا اینٹی ایجنگ ہارمون ہے. تو اگر آپ کی سلیپ سیٹ ہو گئی, ادھر سے گروتھ ہارمون آ گیا, اور ادھر سے آپ کے انسولین لیولز کم ہے تو گروتھ ہارمون آ گیا. یاد رہے, انسولین لیولز اگر زیادہ ہے نا تو گروتھ ہارمون زیادہ ریلیز نہیں ہو سکتا, اس کو کٹ کر دیتا ہے انسولین نا. اور اسی طرح سے جو جیسے آپ نے سلیپ کی بات کی, سلیپ از ویری اسینشیل, کہ ہم اپنی ایک تو سلیپ کو پورا بھی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹائمنگ آف سلیپ ہے نا, جو ہم رات کو 12 بجے تک موبائل فون سے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اچانک سو جاتے ہیں, the best hours of sleep is the early hours, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جاگنا اور عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے. اور ہمارا آپ اسکیجول دیکھ لیں کہ رات کو 12 بجے تک دکانیں کھلی ہیں اور صبح 12 تک کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. مطلب جس ملک جس میں بجلی کا بحران ہے, وہ سن لائٹ کو یوز ہی نہیں کر رہے, اور رات کو جنریٹرز پہ اور بجلی پہ چل رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ صبح ارلی کھولو اور شام کو مغرب کی ٹائم بند کر دو, تو آپ کو بجلی بچے گی, جو سارا سلیپ پیٹرن ہے وہ بدل جائے گا. آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ فجر کے بعد اگر آپ نہ سو, کبھی آپ دیکھو نا, تو آپ کے انرجی لیولز کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں پورا دن. لیکن اگر آپ بیچ میں سو بھی جاؤ
اور سو کے دوبارہ اٹھتے ہو نا تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے something is different. تو یہ ساری چیزیں مطلب زیادہ سے زیادہ نیچر کی طرف جانا. جو بیچ میں سو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیلولا کی بات نہیں کر رہے ہیں. کیلولا بہت پاور نیپ ہے. ایگزیکٹ وہ تو بالکل وہ الگ چیز. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فجر کے لیے اٹھ گئے, دن کا آغاز ہو گیا, پھر دوبارہ سو گئے. یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ڈان فینومینا ہوتا ہے. اس صبح کے ٹائم نا تھوڑے شوگر لیول زیادہ ہوتے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ باڈی آپ کو صبح کے لیے ریڈی کر رہی ہوتی ہے, اور اس کو بھی ہم نے خطرناک کہہ دیا, بندے کو شوگر بڑھ رہی ہے جی, یہ تو بڑا خطرہ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ نیچرل ہے. پوری دنیا جو ہے نا, پوری دنیا صبح 5 بجے 5 AM کلب رابن شرما نے لکھ دی, اور بہت ساری کتابیں کہ صبح ارلی اٹھو. ہمارا دین ہمیں فرض کر دیا کہ تم نے ارلی اٹھنا ہے, اور ہم انفارچونیٹلی کتنے فرض پورا کر کے سو جاتے ہیں. اور مطلب سبحان اللہ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں, اور اللہ اکبر کر کے اور پھر بستر میں لیٹ جاتے ہیں. یار یعنی کہ دماغ جاگا کہ کچھ کروں گا, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو, وہ بیچارہ شوق میں کہ بھائی یہ مطلب یا تو جگاتا ہی نا, مجھے اب جگا دیا اللہ نے, تجھے جگایا ہے, اب دوبارہ سے سلا تو نہیں نا. فجر پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اٹھ کے دوبارہ سو جائیں, بلکہ مقصد یہ تھا کہ دن کی شروعات ہو گئی ہے, سیروٹونن آپ کا ریلیز ہونے شروع ہو جاتا ہے, نیچرل باڈی کلاک جو ہے آپ کی. جتنے لوگ صبح کے ٹائم ورک آؤٹ ایک دفعہ سٹارٹ کرتے ہیں ان سے ایکسپیرینس پوچھیں. فجر اس کے بعد پھر جو صبح کے ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. لوگ سمجھ ہوتے ہیں نا کہ میں ورک آؤٹ کروں گا تو میں تھک جاؤں گا, کر کے دیکھیں اب سارا دن انرجی. میں نے بلکہ رمضان سے پہلے صبح کے ٹائم ارلی شروع کیا ہوا تھا ورک آؤٹ, اور اس میں آئی یوزڈ ٹو فیل سو فریش اور انرجیٹک کہ یار مطلب کاز بندہ کر رہا ہے اور ہائیلی ایکٹیو. لیکن جب بندہ فجر کے بعد سو جاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو بڑی سب سے برا ٹائم تو یہ عشاء کے بعد جانے والا ہے, اور بندہ سوچتا ہے کہ یار ذرا اور تھکاؤ, ابھی سونا ہے, جسم کو مزید تھکاؤ اور بس سو جا کے, تو یہ بیسٹ ہے کہ گروتھ ذرا زیادہ اچھی ہوگی. یہ صبح کے ٹائم نا میں ورک آؤٹ کیا, اور پھر تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا, تو وہ PGMI پشاور میں ایک ہے جہاں پہ سارے ڈاکٹرز نا, مطلب کوئی میری وائف کے کچھ کام تھا تو میں ادھر چلا گیا. تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو میں نے ورک آؤٹ کیا ہوا تھا, اب میرے انڈورفنز ریلیز ہوئے تھے, اور میں جو میں بول رہا تھا وہ میں محسوس کر رہا تھا. اچھا, تو وہاں پہ کسی ڈاکٹرز نے چند 2-3 ڈاکٹروں نے دیکھ لیا, پہچان لیا نا کہ میرا جم ہے سارا, تو انہوں نے میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ ایکسرسائز کے بینیفٹس نا تھوڑا. اب وہ میرے انڈورفنز صحیح اوپر پہنچے ہوئے تھے, میں خود پراپر فیل کر رہا تھا, اور میں نے پتہ نہیں کیا کوئی خطاب شروع کیا. اچھا, وہ ادھر 10-15 منٹ میں نا وہ بندوں نے مجھ سے نمبر لیے, اور اس کے بعد شام میں ان میں سے اتنے سارے لوگ جم پہنچے ہوئے تھے. ہاں اس میں سے کوئی تھوڑی لوگوں نے کنٹینیو کیا, لیکن رجسٹریشن بہت سارے لوگوں نے کرا دی تھی. میں اس کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ میں جو بول رہا تھا نا وہ میں محسوس بھی کر رہا تھا, میں خود کر کے گیا تھا نا, تو اللہ نے اس میں پروبلی شاید تاثیر اتنی ڈال دی تھی کہ وہ میں عمل کر کے گیا تھا. تو وہ اسی دوران میں اسی فیز میں تھا, اور اسی کے دوران انہوں نے مجھ سے جو کویسچن پوچھ لیا, تو وہ بات میں پتہ نہیں کیسے, اور مجھے بعد میں بھی ہنس رہا, میں نے کہا یار میں اس وقت اتنا مطلب پتہ نہیں میں نے کیا بولا ہے کہ وہ لوگ مطلب اتنی جلدی 15-20 منٹ میں وہ سارے کے سارے. اسپیشلی آپ آج روٹی مندی تو نہیں کھا کے, چاول تو نہیں کھا کے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, الحمدللہ. شاید آج اس لیے تھا, نہیں میرے سوچ میں تھا کہ یار نہیں آج کم از کم آج نہیں کھانا, کل کھا لیں گے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آسان, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی عمر قید نہیں ہے. ایک ٹیسٹ جو میں اس لائیو سیشن کے ذریعے جو میں ایک بات کہوں گا کہ انسولین ریزسٹنس پہ نظر رکھیں, اس کو 2 سے اوپر نہ جانے دیں, 2-3, اس کے بعد آپ گزاریں اپنی زندگی. ہم جو ہے نا اسکیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ انسولین ٹیسٹ اتنا ٹرکی ہے نا, آپ کا وزن نہیں بتا سکتا کہ آپ کا انسولین کتنا ہے, اتنا ڈفرینٹ رینج میں آتا ہے. کچھ لوگوں کا انسولین 20 ہوگا, اور مطلب میٹابولیکلی وہ زیادہ اوبیس ہوں گے, دکھنے میں اتنے نظر نہیں آئیں گے. کچھ لوگوں کا فیٹ ڈسٹریبیوشن ایسے ہوتا ہے کہ جس میں اتنا انسولین ریزسٹنٹ نہیں ہوتے. تو یعنی کہ صحیح معنوں میں ٹیسٹ کرنا, یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے. یعنی اس ٹیسٹ کو انسولین ریزسٹنس فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کوئی بھی بڑا کام بڑی دلیل کے بغیر نہ شروع کرنا. تو سب سے بڑی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہماری میڈیکل کی بکس میں یہ لکھا ہے کہ ڈائبٹیز انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بالکل لکھا ہے. تو یہ جو بھی بلا ہے انسولین ریزسٹنس, اس کو چیک کرنے کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ بالکل ہے, فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ. وہ ہم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ہوما IR کی طرف جاتے ہیں, ہومیوسٹیٹک ماڈل اسسمنٹ آف انسولین ریزسٹنس. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ہمیں ایکچوئل بتا دیتا ہے کہ باڈی میں کتنی انسولین ریزسٹنس ہے, جتنی زیادہ ہے اتنی بیماری زیادہ ہے. تو وہ تو کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی جب تک انسولین ٹیسٹ نہیں کروایا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو وجہ کا ٹیسٹ کرائے بغیر کسی کو یہ کہنا کہ یہ نہیں ٹھیک ہوتی, کیا صحیح بات ہے؟ نہیں. روٹ کاز کو آپ نے پراپر اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ کا HbA1c جو 3 ماہ کی شوگر ہے وہ بیماری کی علامت ہے. لیٹ سے میں اپنے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کا انسولین ٹیسٹ کراتا ہوں اور HbA1c کراتا ہوں. HbA1c 3 ماہ کی شوگر ہوتی ہے, یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ 3 مہینوں میں باڈی نے کتنا شوگر کو ایکسپوز رہی ہے.
لیٹس سے یہ 6 سے نیچے ہونی چاہیے, لیٹس سے یہ 8 آئی ہے, اور میں نے انسولین کا ٹیسٹ کرایا جو کہ نہیں ہوتا, لیکن وہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے ابھی, وہ میں نہیں ہوتا. یہ کہ مہینے میں 2 مہینے میں HbA1c 5 پہ آ جاتی ہے, پیشنٹ کہتا ہے میری ڈائبٹیز ریورس ہو گئی, وہ میں جی ریورس کر گیا زبردست, حالانکہ اگر ہم انسولین دیکھیں گے نا تو وہ 2 پہ نہیں آئی ہوتی. اس وجہ سے HbA1c کو دیکھ کے وہ دوبارہ سے کھانا شروع کرتے ہو, دوبارہ سے اوپر جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انسولین کو 2 پہ لے آؤ, پھر کیا HbA1c اوپر جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ ہم نے HbA1c کو ٹارگیٹ کیا ہوا بیماری کے سمٹم کو, اور روٹ کاز کو ہم ٹریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارا جو لائف اسٹائل آ گیا ہے اس میں عام طور پہ لوگ گھر بیٹھے ہوتے ہیں, گھر کا سنس اٹس ورک فرام ہوم کوارنٹین چل رہا ہے اور سب کچھ, تو اس میں جو وٹامن ڈی کم ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا, اور بہت سارے مطلب لوگ, ایون مجھے بھی ایک ٹائم پہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ آپ ملٹی وٹامنز لیں, وٹامن B12 میرا کم ہوا تھا, اور میگنیشیم کیلشیم بھی مجھے لے رہے تھے ایسا, تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت آج کل کے دور میں تو کیونکہ صرف سن نہیں, ایکسپوزڈ باڈی کو ایکسپوز کرنا ہے. اب اگر اس شرٹ میں آپ جائیں گے سن کے سامنے تو میں پورا جسم تو آپ کا چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو سن سے جو وائٹامن ڈی لینا ہے وہ تو بڑا ہی مطلب یعنی کہ مشکل کام ہے. آج کل ویسے بھی کووڈ کا ٹائم ہے, تو وائٹامن D3 5000 IU ڈیلی یا وائٹامن D3 10,000 IU ایوری ادر ڈے, یہ آپ کو لینا ہی لینا ہے, یہ ضروری ہے, زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں اس کو ابھی. اور 3 مہینے لیں, پھر 2 مہینے آپ روک دیں, پھر 3 months لیں, اور خاص طور پہ اس دور کیونکہ آج کل اس میں لے رہا ہوں 5000 IU ڈیلی بیسس پہ, صبح فجر سحری بھی لے رہا ہوں. یہ آپ کے وائٹامن ڈی کے لیولز کو 70 تک لے جائے گا, اور 70 ہی ہونے چاہیے. یہ بھی چینج ہو گیا, پہلے ہم سمجھتے کہ 30 سے زیادہ ہونا چاہیے, یہ 70 سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا اسٹیرائڈ لائک اسٹرکچر ہے, یہ سر سے پیر تک ریکوائرڈ ہے. حالانکہ ابھی بھی میں نے ٹیسٹ کرایا تھا, میرا وائٹامن ڈی آئیڈیل 30 میں لکھا ہوا تھا, میرا 15 پہ تھا. 15 یہ بہت کافی کم ہے, یہ ڈیفیشینٹ نہیں تھا, یہ 8 دیکھ رہے ہیں ہم, 6 دیکھ رہے ہیں, اور سب انسولین ریزسٹنس کے لیے سب سے بڑا دفاع بھی وائٹامن ڈی ہے. تو آپ چیک کریں کہ ایک طرف تو انسولین آسمانوں پہ پہنچا ہوا ہے, اوپر سے جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اللہ نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی وہ بھی جسم میں کم ہے. تو یہ نہیں کہ جو چیز کم ہونی چاہیے وہ زیادہ ہے, جو زیادہ ہونی چاہیے وہ کم ہے. پچھلے 50 سالوں میں جتنی خوراک چینج ہوئی ہے اتنے پچھلے 5000 سالوں میں نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی تو بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 18,000 سال 20,000 سال کی ہسٹری ہے اس میں خوراک ایسے کبھی بھی نہیں تھی. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, وائی ڈو وی ٹیک دس فیک جو اوور دا کاؤنٹر ہمیں مل رہا ہے وائٹامن ڈی, خوراک سے ہم کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہی تو ہے نا, خوراک سے آپ 5000 IU نہیں, خوراک سے اگر ہم پوری کریں گے تو ہمیں 3 سے 4 کلو مچھلی کھانی پڑے گی, فیٹی فش, وہ پاسبل نہیں ہے. نہیں تو واٹس دی نیچرل وے ٹو, یہی ہے کہ ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں نا, یہ نہیں ہے کہ کوئی میں مارکیٹنگ کا اسٹنٹ مار رہا ہوں کچھ, فیوچر کا دور وائٹامنس کے ڈاکٹر کا ہے, کیونکہ پچھلے 50 سالوں میں جو خوراک چینج ہوئی ہے, وائٹامن کے ڈاکٹر بن جا تو. تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جو ہیں, جو فوڈ پروسیس ہوا ہے اس کی وجہ سے وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہو گئی ہیں. میگنیشیم سوائل میں بھی پورا نہیں ہے, تو سبزی سے کیسے ملے گا یا باقی چیزوں سے کیسے ملے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو وائٹامنس کے ذریعے, پلس کے ذریعے ریپلیس کرنے سے ہوگا کیا کہ دیکھیں ہم بہت سارے سیلز کا مجموعہ ہے, بہت سارے سیلز اکٹھے ہوتے تو ایک انسان کی شکل بنتی ہے. ان سیلز کو وائٹامنس چاہیے, اگر وہ ڈیفیشنسی پوری نہیں ہوگی اور دوسری طرف سے ڈائٹ کے ذریعے ٹاکسیسٹیز کنٹرول نہیں ہوں گی تو سیل کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا جس میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے. یعنی وائٹامن سپلیمنٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ لینے چاہیے؟ یس, وائٹامن D3, وائٹامن B12, میگنیشیم, اومیگا 3, یہ جو فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, فش آئل, اور اس کے علاوہ بایوٹن بھی لے سکتے ہیں. بالکل, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس میں اگر تو فوڈ آرگینک ہوتا نا پھر ضرورت نہیں تھی ہمیں ایک فکس چاہیے نا, اگر ایک پرابلم ہے تو اس کا سولوشن چاہیے. فوڈ چینج اگر ایک ایز اے ڈائٹیشین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں پورا کر سکتا کسی کا وائٹامن D3, تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ بولوں کہ بس تم مطلب ایسے ہی چلو, نہیں, آپ نے وائٹامن ڈی کو ریپلیس کرنا ہے, پورا لینا ہے. لیکن اتنی زیادہ برانڈز ہیں باہر, اگر ہم اس میں بھی آئیں تو یہ بھی الگ دنیا ہے, اور کتنی چیزیں ہیں جو فیک بھی ہیں بیچ میں چل رہی ہیں. بالکل بالکل. تو what would you recommend? آتھینٹک سورس سے لیں, GNC ہے, بلیک مورز ہے, GNC ہے, اسی طرح سے بہت سارے, اور لیکن یہی ہے کہ پاکستانی نہ لیں, جتنی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا مقدار میں چاہیے وہ لینا ہے. کتنے ٹائم خود سے نہ کریں. اگر کوئی ڈائٹیشین ہے, کوئی بندہ ہے کہ جو پراپر اس کے بارے میں پروفیشنل ہے, تو اس کے پاس جا کے اس سے کر لیں جو اپ ڈیٹڈ ہے. ڈائناسور ڈائٹیشینس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابھی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پتہ نہیں, جیسے میں یہاں پہ شفٹ کر رہا ہوں. آپ سحری میں کیا لیتے ہیں؟ میں سحری میں کیا لیتا ہوں, میں بادام کے آٹے کی ایک روٹی لیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا پراٹھا بنا کے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور 3 انڈے زردی سمیت لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بالائی لیتا ہوں, ٹھیک ہے,
چائے لیتا ہوں, ملائی جو دودھ سے خود اتاری ہے, یا وہ جو آلپرز کیسی ہے, آلپرز کی جو یہ وہ مطلب پروسیس بہتر تو یہی ہے کہ پروسیس فوڈ پہ نہ جائیں بالکل. اور چائے بہترین سا سخت, چائے میں چینی کی جگہ کیا ڈالتے ہیں, یا کبھی اسٹیویا یا کینڈل, دونوں میں سے کوئی سویٹنر ڈالتے ہیں. اچھا, جو لوگ ہنی ڈالتے ہیں ان کے بارے میں, تو وہ پھر فرکٹوز ہے نا, ہنی میں بھی فرکٹوز ہے نا, شہد چکھنے میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی, شہد چکھنے میں شفا ہے. 2 3 4 چمچ لے رہے میں نہیں, اور خاص طور پہ اگر ڈائبٹیز ہے تو اس میں تو بالکل ہی. اچھا, اور میں میں نے ایک ویڈیو کھجور بھی, ویسے کھجور بھی لیتے ہیں اس میں, کھجور ایک میں افطاری میں لیتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں لیتا. اچھا, افطاری میں کیا لیتے ہیں؟ افطاری میں چکن کے کباب ہو گئے, اس طرح سے سیلڈ ہو گیا, اس کے علاوہ قیمہ ہو گیا, اور تھوڑے سے میں بوائلڈ رائس لیتا ہوں. وہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا, صرف وہ اس میں ڈھیر ساری گرین بینز ڈال دی, قیمہ ڈال دی, اور اوپر سے وہ رائس کو کر کے ایک مکس سا وہ بنا کے تھوڑا بہت. تو اس میں ورائٹی نہیں لاتے آپ, دس از یور ایوری ڈے میل؟ میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے اندر قبولیت آ جاتی ہے, پھر فوڈ اتنا مطلب ہے کہ آپ نے تو اس سے توانائی لینی ہے نا, انرجی لینی ہے, اور آپ کا ایک پیٹرن سیٹ ہوتا ہے, آپ اسی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہو. ہاں, ویکینڈ پہ جا کے اگر کوئی یہ نہیں ہے کہ میں مطلب اس طرح نہیں ہے کہ ہم برگر پیزا یہ چیزیں نہیں کھاتے, ہم کھاتے ہیں لیکن نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر. you know live to eat unfortunately. اس کو بدلنا ہے نا کہ ہم نے بس زندگی گزارا کرنا ہے, جو لیکن کیا فرماتا کمر سیدھی رکھنا ہے انسان بنی آدم کے لیے, کمر سیدھی چند لقمے ہی کافی ہیں. اچھا, پھر آپ نے ایکسیپشن دی, آپ وسلم نے کہا کہ اگر مطلب میں انڈر دا لائن بات کر رہا ہوں, اگر تمہاری شہوت تم پہ غالب آ جائے, تم شادی پہ چلے گئے ہو, کوئی بہن آئی ہوئی ہے, تو پھر جسم کے نا پیٹ کے 3 حصے کر لو, 1 فار فوڈ, 1 فار ڈرنک اور 1 فار ایئر. اور ہم تو عام طور پہ فوڈ کرتے ہیں, اور پانی تو چلو کہیں نہ رگوں میں آ جائے گا, اور سانس آیا نہ آئے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے رولے کا شکار ہوتے ہیں. وہ یہ ہے نا کہ ہم بس ہماری زندگی کا مقصد یہی بنا ہوا ہے نا کہ, اور جو انسان ڈائٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, نارمل کھانا کب کھاؤ گے؟ ہم ان کو کہتے ہیں آپ ان کو کہا کریں ہم نارمل کھا رہے ہیں, آپ نارمل کھانا کب کھائیں گے؟ سوچ کی بات ہے نا, کہ وہ اب ہم لوگوں نے چھوٹی عمر سے ایک چیز کو نارمل دیکھا ہے. ہمارا کوئی کلائنٹ ڈائٹ کر رہا ہوتا ہے تو پورا خاندان پہلے جو 4 ہفتے ہوتے ہیں اس میں جس طرح کا اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, ہم ان کو پوری سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں. اکثر لوگوں نے نا چہرے کا بھرے ہونے کو نا صحت کی علامت بولا ہے. ہٹا کٹا موٹا چہرہ ہے نا کسی اما جی کے بیٹے کا, اور وہ 3 مہینوں میں نا جب اس نے باڈی فیٹ کم کیا, تو باڈی فیٹ تو جنرلائزڈ کم ہوتا ہے نا, کوئی اسپاٹ ریڈکشن تو نہیں ہوتی, تو چہرے سے بھی جو بکل فیٹ ہے سارا کم ہو جاتا ہے. میرا پتر, میرا گڈو, میرا پپو جی گیا کمزور کر دیا. حالانکہ جب آپ کا گڈو آیا تھا تو اس کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑے ہوئے تھے, اس کی انسولین ریزسٹنس زیادہ تھی, وہ ڈائبیٹک تھا. اب وہ ان ساری چیزوں کو ریورس کر گیا, اور یہ رپورٹس آپ کے سامنے, ہم بلڈ ٹیسٹ یہ ساری کروا کے اس کے بعد 3 سے 6 ماہ میں جو رپورٹس آتی ہیں, ایک بہت ہی پتہ نہیں شاید وہ مجھے بھی نام لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے, راجہ صاحب ہیں ہمارے, ان کو کراچی سے تھے, انہوں نے یہ اسٹوری سنائی تھی. جب وہ آئے میرے پاس نا, تو پہلا جو میرا ان سے آمنا سامنا تھا, تو یہاں پہ کروٹیڈ میں کوئی کلاٹ بنا ہوا تھا جو آپریٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا, اور انہوں نے جو کہا کہ کچھ 6 ماہ پہلے یہ کلاٹ بنا تھا. اور اس کے بعد میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس گیا, ڈاکٹرز نے مجھے دوائیاں دی اور کہا کہ اب زندگی بھر یہ دوائی کھانی ہے, جب دوائی چھوڑو گے تو مطلب تمہاری جو آخری جو ہے جو امید ہے وہی دوائیاں. اچھا. تو کہتے ہیں میرا کام بھی چلا گیا, میں بہت جو ہے ڈسٹرب تھا, میری نوکری بھی چلے گی, سارا کچھ. تو میں نے اپنے رشتے دار سے نا تھوڑا سا وہ کر کے, اور میں عمرے کے لیے گیا. اور جب میں عمرے کے لیے گیا تو جب میں مدینہ پہنچا تو مدینہ کی ایک آب و ہوا ایسی تھی نا کہ میں نے کہا کہ یا اللہ ویسے بھی تو نے مارنا ہے تو یہی موت دے دے. تو میں نے وہ جو دوائیاں تھیں نا ان کے جو سارے لفاف وہ پھینک دے. وہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوتا کہتے اس بات کو 6 ماہ ہو گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے, اور میرا یہ یقین بن گیا ہے کہ ڈائٹ سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو ظہیر راجہ صاحب جو ہے ان کے میں ٹیسٹ کرواتا ہوں, اور جب ان کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو ان کے ٹرائیگلیسرائڈ جو 150 سے زیادہ نہیں ہو چاہیے, وہ 3300 تھے. اب میں پریشان, میں نے ان کو ابھی تک یہ بات نہیں بتائی, لیکن اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال سے ان کو ہاسپٹل بھی, پھر میں نے کہا نہیں ہاسپٹل میں تو کچھ اور ہوگا, کیا کروں. پھر میں نے کہا چلو اللہ کا نام لے کے میں ان کو فاسٹنگ اور لو کارب ڈائٹ پہ لے آتا ہوں. 1 ماہ میں ٹرائیگلیسرائڈس 3000 سے 300 پہ, اور پھر یہی ٹریٹمنٹ چلتی رہی. پھر بیچ میں کووڈ آیا, سارا کچھ ہوا. پھر کافی عرصے بعد وہ ادھر اسلام آباد آئے ملنے کے لیے. میں اپنے آفس سے باہر نکلا,
ایک بلو جینز اور ریڈ شرٹ میں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں سلام کر کے گزر گیا, کہتے ہیں ڈاکٹر وسیم, میں ظہیر راجہ. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, یہ تو پوری ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. تو وہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا. تو یہ ساری جو سکسیس سٹوریز ہیں. کوسچن بھی آیا ہے, سسٹر سمیہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز ٹاک اباؤٹ برالر چکن ایگز اینڈ ہارمونل امبیلنس. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات ہے نا, یہ بڑا اچھا کویشچن انہوں نے پوچھا ہے نا کہ جو برائلر ہے, چکن ہے, یہ بڑا خطرناک ہے, انڈے خطرناک ہیں, یہ ہے وہ ہے. اگر ہم اس کو ایڈریس کریں گے اور ہم اس کو روک دیں گے نا, تو ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے کہ پروٹین ڈیفیشنسی کیسے پوری کریں گے, پازیٹیو نائٹروجن بیلنس میں کیسے جائیں گے, امینو ایسڈ چاہیے ہمیں. تو اگر ایگز بھی بند کر دیے, چکن بھی بند کر دیا, ہر کوئی مٹن بیف نہیں افورڈ کر سکتا, ٹھیک ہے نا. چکن, دیسی چکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں, لیکن دیسی چکن بھی کاسٹلی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے ڈیفیشنسیز پوری کرنی. جو برائلر چکن ہے اس کا جو لیور ہے, جگر ہے, وہ خطرناک ہوتا ہے, اس میں سارے ٹاکسنز ہوتے ہیں. اگر آپ چکن کو اپنے مطابق 100 گرامز پراپر طریقے سے کوک کر لو, دیسی گھی میں یا گرل کر لو یا جس طرح سے بھی نا ہیلدی فیٹس میں, تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. اسی طرح سے جو ایگز بھی ہیں وہ بھی آپ کی پروٹین اور فیٹ پوری کرنے کے لیے, یا تو ہمیں کوئی ریپلیسمنٹ دے دو. یہ فارمیا کی بات کر رہے ہیں. آئیڈیلی اگر دیسی چکن اور دیسی انڈے ہوں, لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو بہترین ہے, اگر نہ ہو تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں. وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے خوراک تو دینی ہے نا. امینو ایسڈ جو پورے کے پورے جو کمپلیٹ جو پروٹین سورسز ہیں وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے. چھوڑنے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور کھا کے آ سکتی ہیں. بالکل یار, ہم نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں, تو بچوں کے بارے میں ڈائٹ کا کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کے بارے میں نا ہم تھوڑے سے کیئرلیس ہوتے ہیں. چائلڈ نیوٹریشن کے اوپر تو کھاؤ, سب کچھ کھاؤ, فروٹ بھی زیادہ سے زیادہ کھاؤ. فروٹ تو دور کی بات, سپر کرپس, وہ تو پھر آتی ہیں کرکرے, یہ سب. یہ تو گند لاتا ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ کافی اس میں اکثر جب ہم اپنے نا کلائنٹس کو نا 18 سال 20 سال کے بچوں کو یا 16 سال کے بچوں کو نا تھوڑا سا وے پروٹین ایڈ کراتے تھے. وے پروٹین میں بتا دوں ملک سے آتی ہے, یہ ہائی پروٹین لو کارب لو فیٹ ایک ریپلیسمنٹ ہے جس کو آپ مختلف طریقے سے یوز کر کے اپنے خوراک کی پروٹین کانٹینٹ بڑھا سکتے ہو. بالکل بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. پروٹین اسمودی بنا کے یا پروٹین کوکیز بنا کے یا کچھ اس طرح سے کر کے. اس کے اوپر نا ماؤں کی طرف سے شدید اعتراض, وہ میرے پتر نے ڈبا دے دیا اور پتہ نہیں کی ہو جائے گا. تو ان ماؤں کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میرے ایک ہاتھ میں وے پروٹین تھا اور ایک ہاتھ میں مائلو تھا. میں نے کہا کہ یہ وے پروٹین ہے, بہت نارمل کوالٹی کا بھی ہوگا تو پر سرونگ اس میں 60% پروٹین ہے, لو کارب لو فیٹ, ٹھیک ہے نا, مطلب ان کی کیلریز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور دوسری طرف ہمارے پاس مائلو ہے جس کی پر سرونگ میں 40 گرامز گلوکوز ہے پر سرونگ, 40% شوگر. اگر ہمارا بچہ یہ پی سکتا ہے تو اپنی پروٹین پوری کرنے کے لیے یہ کیوں نہیں پی سکتا؟ اگر ہم میکڈونلڈ یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں تو ہم وے پروٹین کیوں نہیں؟ پیکیج بہت ڈفرینٹلی کر دیا نا ہم نے سارے جنک فوڈ کو. اور دوسرے جو آئس کریمز ہیں تو یوگرٹ ہے ہی نہیں, یہ جو اومور ہیں اور والز ہیں, پہ کیس بھی کیا گورنمنٹ نے کہ یہ تو آپ ان کو یوگرٹ بیسڈ آئس کریمز کہہ رہے ہیں, تو ہے ہی نہیں. یہ تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ بالکل, وہ ان کو مطلب وہ ڈیری تو ہے ہی نہیں نا, ڈیری ہے ہی نہیں. وہ مطلب میرے نزدیک تو وہ کھانے کے لائق ہے نہیں. اور آپ اگر تھوڑا سا نا تھوڑا اپنا ہوم ورک کرو تو آپ گھر میں بڑی آسانی سے ایک ہیلدی آئس کریم بنا سکتے ہو جو لو کارب بھی ہوگی, جس کے اندر فیٹ اینڈ پروٹین بھی ہوگی. آپ مطلب ہمارے پاس ریسیپیز ہیں, ہمارے پاس تو بس یہ اس میں یہی ہے نا کہ ہم نے خوراک بدلنی ہے. ہم بہت عرصے نا پیشنٹس کو کیا کہتے تھے, کم کھاؤ اور زیادہ واک کرو, چاول چینی اور چکنائی چھوڑ دو. ہمیں یہ مشورے دینا چھوڑنے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہم نے کہنا ہے صحیح کھاؤ, پٹھوں کی ایکسرسائز کرو اور واک کرو. ایک بندہ جو کم کھا رہا ہے اور زیادہ واک کر رہا ہے اس کی تو مسل ویسٹ ہو رہا ہے. تو اگر مسل ویسٹ ہو رہا ہے تو جوائنٹ کی سپورٹ تو ہے ہی مسلس, تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر مسل ویسٹنگ ہو رہی ہے تو جوائنٹ کی سپورٹ کم ہو رہی ہے. تو کل کو ایک ٹائم آئے گا کہ اس کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا. کیٹو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیٹو از ویری فیمس ڈائٹ. کیٹو کو انہوں نے کمرشلائز کیا. کیٹو ایک انتہائی سستی, انتہائی اگر دیکھا جائے تو بڑی آسان ڈائٹ ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا کمرشلائز. میرے تو جیب ختم ہو گئی. وہ یہ ایگزیکٹلی نا, میں وہی بتا رہا ہوں. اب پتہ نہیں کیٹو والے بھی میرے مطلب بہت سستی کیٹو ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے تھوڑا سا کر کے نا اس کو ایکسپینسو کر کے اور بڑا دکھا کے اور بڑا اس کو نا, کیونکہ مارکیٹنگ وہ ساری طریقے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ڈائٹ اچھی ہے, اچھی ہے. ٹوٹل کیٹو کیا ہے, انڈے زردی سمیت انڈے کھاؤ, دیسی گھی میں پالک کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اچھا, بادام کھاؤ, یہ ساری چیزیں کھاؤ, اخروٹ کھاؤ, یہی ساری کیٹو. چکن کھاؤ, فرائیڈ فش کھاؤ, فرائیڈ فش کھاؤ, ٹھیک ہے, یہی ساری کیٹو ہے. فرائیڈ فش اوکے, ٹھیک ہے, مطلب دیسی گھی میں آپ فرائی کر لو. ہاں, کوئی فیٹی فش ہو نا اس کو آپ مزید, تو یہ میں نے بتایا نا کہ فیٹ اینڈ پروٹین کو برا نہیں سمجھنا. سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے, ہیلدی فیٹس لے کے آنے, ہیلدی فیٹس لے کے آنے. اور اب آ جاتے ہیں ذرا ایک اور ایول بیچارہ معصوم ہمارا, سالٹ, سوڈیم. سوڈیم اسینشیل نیوٹرینٹ ہے.
اسینشیل نیوٹرینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ریکوائرڈ ہے, ہاں بالکل چاہیے. وہ بلڈ پریشر کے مریض جو پچھلے 10 سال سے نمک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ نمک لے ہی نہیں رہے, وہ نیگیٹو سوڈیم بیلنس میں. میرے پاس اکثر ڈائٹیشینز آتے ہیں نا, تو یہ پرانی چیزیں ان کو پڑھا رہے, تو میں نے کہا کہ سالٹ برا ہے, تو بالکل برا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں. آپ میرے پاس آئی ہیں اور مجھے کہتی ہیں, یا آپ آئے ہیں میرے پاس اور کہ آپ مجھے ٹرین کریں 2 مہینوں کے لیے, اور میں آپ کو 2 مہینوں کے لیے ٹرین کرتا ہوں, اور میں نے آپ کا سالٹ انٹیک جو ہے وہ کم سے کم کر دیا ہے, 2400 ملی گرام سے اوپر میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈیلی. یہ مجھے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بولا ہے کہ آپ کے مریض کو 2400 ملی گرام 2300 ملی گرام سے زیادہ سوڈیم نہیں دینا. اور میں 1 گھنٹہ لیٹ سے آپ کو یا کسی کو بھی ٹرین کر رہا ہوں, تو 1 گھنٹے میں 6000 ملی گرام سوڈیم آپ کے جسم سے نکل جائے گا, خاص طور پہ اس موسم میں. تو اگر 6000 ملی گرام نکل گیا اور 2300 سے زیادہ آپ لے نہیں رہے ہو, اور میں آپ کو 2 ماہ تک ٹرین کرتا ہوں, تو کیلکولیٹ کر لیں کتنا نیگیٹو سوڈیم بیلنس ہے. اور سوڈیم کیوں چاہیے؟ ہاضمے کے لیے چاہیے, پٹھوں کے فنکشن کے لیے چاہیے. جب تک میگنیشیم ATP کے ساتھ بائنڈ نہیں کرتا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ نارمل کنسٹرکشن بھی جو ہماری باڈی میں ہو رہی ہے, ایون ہارٹ مسلز کی اور سب کے, وہ سالٹ سے. ہم وہ کہتے ہیں نا, وہ سالٹ فکس کے نام سے ایک بک ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں وہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ آنسو نمک ہے, ہماری پوری باڈی نمک میں ڈوبی ہوئی ہے, نمک ہمارے لیے خطرناک ہے. یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی. وہ یہ جو پروسیسڈ نمک ہے نا, یہ خطرناک ہے. پنک سالٹ ایڈ کرنا ہے ہم نے, اس کے اندر 80 سے زیادہ منرلز ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم پنک سالٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. پنک سالٹ ملتا ہے برانڈیڈ برانڈز میں. پاکستان میں تو الٹا یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور باہر مہنگے داموں بک رہا ہے. یہاں تو بہت آسانی سے اویلیبل ہے. کسی برانڈ کے انڈر آتا ہے یا آج کل تو بہت سارے برانڈز میں آ رہا ہے. اچھا, بڑا سا پتھر لے آئے, اس کو کوٹ کے گھر میں ہی بنا دے, بہترین تو یہی ہے. اچھا, اور دیسی نمک جو ہوتا ہے, یہ دیسی نمک ہوتا ہے جو کہ اکثر دمبے پہ لگتا ہے, ورنہ آپ جانتے ہیں اسے. Why do you bring دمبا؟ دمبے پہ پنک نمک لگا دے. وہ بلیک سالٹ تو نہیں ہوتا؟ بلیک سالٹ بھی ہوتا ہے نا. بلیک وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, لیکن پنک سالٹ میں یار اس کے بارے میں ویسے بڑی وہ ہیں متس ہیں, پتہ نہیں متس کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے, کہ وہ ڈینجرس بھی بڑا ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ لے لیں تو پتہ نہیں کیا. آپ انسولین 2 پہ رکھ لینا, کھائیں نمک, ٹھیک ہے نا. آپ روٹ کاز کو فکس نہیں کر رہے ہیں, اور آپ ٹوٹکے کر رہے ہیں. ہم ابھی کوشچنز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ, جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ لوگوں کے ہم لوگ کوشچنز بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ, اور وی وانٹڈ ہم ٹو گائیڈ اس مور اینڈ مور انشاءاللہ. بلکہ انفیکٹ آپ کے ساتھ مزید سیشنز بھی کریں گے ان دا فیوچر انشاءاللہ. تو آپ دمبا کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں جی. میں دمبا, اگر دمبا کوئی خاتون ہوتی تو میں شادی کرتا ہوں. لیکن وہ جہیز میں روٹی نہ لاتی, صرف فیٹ اینڈ پروٹین. بائی دا وے میں دمبا مجھے روٹی پکانا نہیں آتی, مجھے انڈا بھی بنانا نہیں آتا, لیکن میں دمبا کا نا ایکسپرٹ باربیکیو کر سکتا ہوں. مطلب شنواریوں کے میں نا بزنس ٹھپ کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نا بس آپ سے دوستی بڑھانی پڑے گی فیٹ اینڈ پروٹین کے لیے. آئی ایم اسکنی فرام برتھ, ہاؤ کین آئی امپروو مائی باڈی لائک یو؟ نہیں ڈاکٹر سنگھ کی بات کر رہے ہیں. اٹس ان مائی جینز, ہاؤ کین آئی گین ویٹ؟ رافد کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں, یہ جو صاحب ہیں جو بھی کویسچن نے کیا, یہ ہارٹ گینرز میں آتے ہیں, یہ ایکٹومورف لوگ ہوتے ہیں, ان کا میٹابولزم بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم والا چکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اب. اور دوسرا یہ کہ ان سے جب بھی پوچھو نا کہ میں تو بہت زیادہ کھاتا ہوں, ہم آگے سے کویسچن کرتے کتنا کھاتے ہو, بس جی یہ سب نہیں, کتنا کھاتے ہو, کتنی کیلوریز لیتے ہو. سمجھ رہے نا, یعنی کہ ہر بندے کی نا کیلریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل. اور جو ایکٹومورف ہوتا ہے اس کو اپنی مینٹیننس کیلریز کیا ہوتی ہیں, ایک خاص کیلریز جو آپ کو اپنا وزن برقرار رکھنے کے لیے روزمرہ کے کام کے لیے چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے 500 کیلریز اوپر لو. اور اس میں آپ نے پروٹین بھی رکھ لی, کاربز بھی رکھ لی, اور فیٹ بھی رکھ لی. کاربز کیوں ضروری ہے ویٹ گین کرنے کے لیے؟ یہاں پہ اس وقت ہم ڈائبٹیز والے اس میں نہیں جا رہے, ہم بالکل ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں, ہم ویٹ گین کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو آلریڈی ہیلدی بندہ ہے, یس بالکل ہیلدی بندہ ہے, بس اس کو تھوڑا. تو کاربز جتنے زیادہ ہوں گے وہ پروٹین کو اسپیئر کریں گے. تو آپ نے کاربز بھی رکھ لیے, اس میں پروٹین اور فیٹ, اور اپنی کیلریز کو آپ لے گئے. لیٹس سے 2500 ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ نے 3000 کیلریز لے لی. اور اسٹرینتھ ٹریننگ, فل باڈی ورک آؤٹ, خدا کے لیے پہلے دن سے بھاری بھرکم ویٹ نہ اٹھائیں. جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ نے پروگریسولی اس کو بڑھانا ہوتا ہے, پروگریسو اوورلوڈ. تو اور یہ جو شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, ایسے ٹرینرز کے چکروں میں نہ پڑیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے پہلا دن جم میں آئے اور آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ اسٹیرائڈز دے کے نا مہینے 2 میں نا پھلا دوں گا. آپ پھولیں گے,
لیکن جب وہ ہوا نکلے گی نا تو وہ ساتھ اتنی بیماریاں چھوڑ کے جائے گی نا کہ وہ پھر کوئی بھی آپ کو دیکھے گا تو وہ آپ سے موٹیویٹ نہیں ہوگا. انسپریشن آپ مطلب آپ نے صرف اپنے لیے فٹ نہیں ہونا, آپ نے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کرنا ہے. تو اگر آپ آج فٹ ہو تو آپ 10 سال بعد بھی فٹ دیکھو. تو اس کے لیے کیا ہے, وہی بندہ میں اگر اس کو بالکل آسان طریقے سے بول دوں کہ جو بھی بندہ لانگ ٹرم گولز رکھتا ہے اور کنسسٹنٹ رہتا ہے, کنسسٹنسی یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے دبا کے ٹریننگ کی اور چھوڑ دی, بے شک ہفتے میں 3 دن آؤ لیکن 2 سال تک آتے رہو, 3 سال تک آتے رہو, یہ کنسسٹنسی. اچھا بتائیں کہ ہفتے میں کتنے ٹائم میٹ کھا لیا جائے, کتنے ٹائم رائس کھا لیا جائے, کتنے ٹائم ویجیٹیبل کھا لیا جائے, ایک بیلنس نا. میٹابولک سنڈروم نہیں ہے لیٹس سے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, اپنی کیلریز دیکھیں, مینٹیننس کیلریز دیکھیں کتنی ہے, اس کا 30% آپ جو ہے کاربس کا کر لیں, باقی 40 پروٹین اور 40 فیٹ کر لیں, ٹھیک ہو گیا نا. اس کو اب آپ نے جب آپ ایک جو کیلریز کیلکولیٹر ہے یا جو ایپ ہے اس کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو بڑی آسانی سے آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی کتنی کاربوہائیڈریٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور کاربوہائیڈریٹس میں بھی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کی طرف جانا ہے, براؤن رائس کی طرف جانا ہے. اس صورت میں براؤن رائس کیوں ضروری ہے کہ اس میں کچھ منرل زیادہ ہیں اور فائبر زیادہ ہے, تاکہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں نا اس میں کم سے کم آپ ریفائنڈ کھا رہے ہیں, اور باقی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ نے سبزیوں سے لینے ہیں. وائٹ بریڈ اور براؤن بریڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں 1 سلائس 2 سلائس اگر آپ کیلریز ٹریک کر رہے ہیں اور آپ میٹابولیکلی فٹ ہیں تو آپ وائٹ براؤن دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں, لیکن براؤن بہتر اس لیے ہے کہ اس میں تھوڑا سا فائبر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. گولز کے پوائنٹ آف ویو سے, ریزلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں ہے. ہیلتھ کے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں نا تو ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو آسان ایک دم پھر میں کر دوں کہ لیٹ سے 2000 کیلریز چاہیے تو 2000 کیلریز کا 30% نکالیں, وہ آپ کا کارب سے آنا چاہیے, 40% پروٹین سے آنا چاہیے اور 40% فیٹ سے آنا چاہیے. فیٹ کون کون سے ہیلدی فیٹس ہم نے سارے ڈسکس کر لیے, دیسی گھی, مکھن, آلیو آئل, سرسوں کا تیل, یہ ساری چیزیں ہو گئی, زردی ہو گئی, انڈے, اسی طرح سے دمبے کی جو چربی ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی. اور اللہ اکبر, یہ میں نے مائک ڈراپ ہے یہاں پہ ہم شو ختم کر سکتے ہیں. یہاں سے آگے مزید بات آئے گی, یہ پینیکل ہے, یہ شو کا پینیکل ہے. ہیلتھی کاربز بھی بتائیں آپ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہیلتھی کاربز میں اور جو جتنے بھی یہ جو لو گلائسیمک انڈیکس فروٹس ہیں جیسے کہ اسٹرابیریز ہو گئی, بلو بیریز ہو گئی, یہ ساری کی ساری آپ لے سکتے ہیں نا. اسی طرح سے چکوترا آپ لے سکتے ہیں, تھوڑا سا اورنج آپ لے سکتے ہیں, یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں کہ آپ میٹابولیکلی ہیلتھی ہیں. جتنے بھی ڈائبیٹک پیشنٹس مجھے سن رہے ہیں وہ تو بھول جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ گلوکوز ہے نا ڈائبیٹک پیشنٹ کے, اس کے پیشاب میں سے نکل رہی ہوتی ہے. باڈی آپ کو کیا سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ایکسٹرا گلوکوز مزید نہیں اسٹور ہو رہی کہیں پہ بھی, اس کو میں پیشاب سے نکالنے پہ مجبور ہو گئی. یعنی کہ کوئی کولر ہے, اس کی ٹوٹی کسی نے کھول دی ہے اور اس میں سے پانی گر رہا ہے, اور اوپر سے اور باڈی کیا کر رہی ہے, اس ٹینک کو خالی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور آپ اوپر سے کوئی دوسرا بندہ ہے اوپر سے پانی ڈال رہا ہے, تو کیا وہ ٹینک خالی ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس وقت اس لیے کاربس کو ریسٹرکٹ کرنا ضروری ہے کہ پہلے جو خون میں در بدر پھر رہا ہے اس کو تو استعمال میں لاؤ, اس انرجی ویسٹنگ موڈ ایکٹیویٹ کر دو, اس انرجی کو یوٹیلائز کر دو. جو لوگ لیٹ سے 2010 سے 2021 ہے 10-11 سال میں کسی ایک انسان نے لیٹ سے صرف 10 kg وزن گین کیا, زیادہ نہیں ہے نا, تھوڑا ہی ویٹ گین کیا, لیکن اس کو اگر اس نظر سے دیکھیں کہ 10 سال سے انرجی ٹریپ ہے, فریزر میں بھی اگر کوئی چیز آپ سٹور کر لو نا اتنے عرصے تک تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو 10 سال سے اگر وہ ایکسٹرا توانائی جو کہ اس لیے سٹور کی تھی کہ وہ استعمال میں آئے لیکن وہ وہیں کی وہیں ہے, تو وہ جسم کو خراب کرتی ہے. کیسے؟ فیٹ سیلز کاش ایک کوئی خاموش چیز ہوتے, یہ کچھ انفلیمیٹری مارکرز ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا فیٹ جو آپ نے سٹور کیا ہوتا ہے یہ سیرامائڈ کی فارم میں سٹور ہوا ہوتا ہے آپ کے آرگنز پہ, لبلبے پہ, لیور پہ, اور جو سیرامائڈ ہے اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں کہ یہ فیٹ کی وہ فارم ہے جو پورے جسم کو زہر آلود کر رہی ہوتی ہے, آپ کے پورے خون میں, آپ کے پورے جسم میں زہر پھیل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے باڈی فیٹ جو آپ نے سیزنل اوبیسٹی ایک ٹائم میں ہوتی تھی, مشکل وقتوں میں نا جب فوڈ اویلیبل ہوتا تو اس ٹائم ڈھیر سارا کھا کے وزن بڑھا دیا, اور پھر مشکل حالات میں وہی ایکسٹرا اسٹور انرجی استعمال میں آ گئی, تو یہ ہیلدی ہوتا تھا, یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیزنل وزن بڑھایا اور پھر مشکل حالات میں جب فوڈ اویلیبل نہیں تھا تو اس کو اسی ریزروز کو یوز کیا. اور پہلے لوگ سارے بات کمپلیٹ کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس انرجی کو سٹور رکھتے ہیں, استعمال میں جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اور پہلے جو لوگ تھے نا وہ ایک ٹائم کا زیادہ اس لیے کھا رہے تھے کہ چلو اگلے ٹائم ہم نے کھانا بھی نہیں ملے گا, شاید رات کھانا بھی نہ ملے, شکار نہ ہو, شاید کل کھانا نہ ملے, تو یہ کہ ریزروز پہ گزارا ہو جائے گا. بیٹھتے بھی نہیں تھے نا یار, ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں نا. اور ہم لوگ مطلب وہ یہ ان کی سائنس تھی کہ تھوڑا سا چلو آپ نے ریزرو کر لو. ہم لوگ کیوں کھاتے ہیں بھائی جب پتہ ہے کہ شام کو کھانا مل جائے گا؟ بالکل.
رات کو کھانا مل جائے, کل کی ٹینشن نہیں ہے. ان کو تو پتا تھا شکار ملے گا نہیں ملے گا, ابھی جو مل گیا اس پہ آپ جو ہے نا گنجائش کر لو. تو سبحان اللہ پرانے لوگوں کا نمک کا انٹیک بھی زیادہ تھا. کیوں, کیسے؟ پرانے وقتوں میں فریزر تو ہوتا نہیں تھا, تو جو گوشت ہوتا تھا اس کو وہ لوگ پریزرو کیسے کرتے تھے؟ نمک لگا کے. ابھی بھی کوئٹہ میں آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کوئٹہ کے ویسے؟ نہیں, میں ہوں ایسے پاڑا چنار, ٹل پاڑا چنار کا, کے پی کے کا. اچھا ٹھیک. تو یہ نہیں کہ یہ جو نمک تھا نا یہ کبھی بھی بری چیز نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو دا سالٹ فکس کے جو آتھر ہے وہ ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی یہ بک کی, کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی جو نیچر نے آپ کی باڈی میں سالٹ کو سٹور کرنے کی اگر کوئی جگہ رکھی ہوئی ہے, جو گلوکوز کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ صرف 500 گرامز ہے, دیٹس اٹ, جو کہ فوراً ہی اگر آپ نے 3-4 دن بھی دبا کے کھایا تو وہ فل ہو جاتا ہے. نمک کہاں سٹور ہوتا ہے؟ اسکن میں, جو لارجسٹ آرگن ہے. ٹھیک ہے, تو اگر خدا نے آپ کے جسم میں نمک کو سٹور کرنے کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بھرا رکھنا پسند فرمائیں گے یا خالی؟ obviously بھرا ہوا, تاکہ وہ مطلب جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ وہ کام آ سکے. اور اگر آپ لمبے عرصے سے لو سالٹ ڈائٹ پہ ہیں تو خون میں تو سالٹ کو نارمل رکھنا ہے نا, بلڈ کے اندر باڈی نے ہومیوسٹیسس مینٹین کرنے کے لیے تاکہ نارمل رہے. وہ ایکسٹرا سالٹ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ ایکسٹرا جو الیکٹرولائٹ سے کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ ہڈیوں سے. تو اگر ہڈیاں کمپنسیٹ کر رہی ہیں اس ایکسٹرا اس کے لیے تو ہڈیوں کو کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہوں گی. اسی لیے یہ جو ماڈرن بیماریوں میں جو ایک بڑی بیماری ہے آسٹیوپروسس, جو ہماری خواتین میں بہت کامن ہے ہڈیوں کا, وہ یہی ہے کہ بیچ میں ان کو کوئی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ان کا نمک بند کر دیا جاتا ہے. اور اب آپ ذرا سوچیں کہ 10 سال سے جو لوگ نمک نہیں لے رہے کیا حال ہوگا ہڈیوں کا, ڈائجیشن کیوں نہیں. یہ مجھے ہی میرے پیج پہ نا مجھے ان باکس کیا تھا, تو ارسلان لڑکا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سارا نا ہمارا, تو اس نے کہا کہ ایک بندے کا میسج آیا اور اس نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو نے میری زندگی بدل دی. تو میں نے کہا میں اس سے ذرا کانٹیکٹ کرو کہ یہ کون سی ویڈیو تھی. جیسے تو جب میری اس سے کال پہ بات ہوئی تو پہلے تو وہ بڑا خوش بتا رہا کہ 14 دن میں نا اس کا بہت پرانا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان تھا, میرے ہاضمے کا مسئلہ تھا اور گردوں کا انفیکشن بار بار ہوتا تھا, تو میں اس کے لیے بہت ڈاکٹرز کے پاس گیا, مجھے علاج نہیں مل رہا تھا. تو میں نے ویسے ہی میں نے دعا کرا تھا کہ اللہ کوئی وسیلہ کچھ بنے. تو آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں ایک ڈاکٹر ہے جو کہ دبا کے نمک کی تعریفیں کر رہا ہے کہ نمک کتنا ضروری ہے. میں نے اس کو اپنے سے ایسا ریلیٹ کیا کہ مجھے کوئی تقریباً کافی عرصہ پہلے کوئی مسئلہ ہوا تھا, تو ڈاکٹر نے میرا مسالہ اور نمک بند کر دیا تھا. تو اتنا میں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ اتنے عرصے سے میں نمک نہیں لے رہا ہوں. تو اس میں آپ نے پنک سالٹ کے فائدے بتائے, تو میں گھر میں سب کو بولا کہ اب میں ٹھیک ہونے والا ہوں. تو لوگ میرے گھر والے کہہ رہے کہ پتہ نہیں یہ, تو وہ کہتے ہیں میں پنک سالٹ لایا, سی سالٹ لایا, اور اس کو میں نے نا ڈیلی جس طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ 2 ٹی اسپون پورے دن میں ڈیوائڈیڈ لینا شروع کیا. پہلے ہفتے میں میرا ہاضمہ ٹھیک ہوا ہے اور میرے گردوں کا انفیکشن ٹھیک ہو گیا. ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا مانیں گے نہیں جب تک اس کے پیچھے کی سائنس ہمیں نہ پتہ ہو. یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. ڈائجیشن جو پیرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہے ساری, بالکل, جو ڈائجیشن سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے معدنیات ضروری ہے نا. بالکل بالکل. تو جیسے ہی اس کی باڈی کو وہ سالٹس ملے ہیں, وہ منرلز ملے ہیں, ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو گیا. اور جو لوگ لمبے عرصے تک لو سالٹ ڈائٹ لے رہے ہیں ان کے گردے 60% ایکسٹرا کام کر رہے ہیں. کیسے؟ جب نمک کم لے رہے ہو خوراک میں تو گردے زیادہ ریٹین کریں گے, ظاہر سی بات ہے نا. اگر زیادہ کھاؤ گے تو وہ زیادہ نکال دیں گے پیسیولی کہ یار نکالو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کم کھا رہے ہو تو وہ ری ایبزارب کریں گے. بالکل. وہ جو ری ایبزارپشن ہے نا وہ سوڈیم کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ 60% آف دا ٹوٹل جو میٹابولزم ہے کڈنی کا اس کو وہ بناتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے 10 سال سے کسی کا سالٹ کم کیا ہوا ہے تو اس کے گردے 60% زیادہ کام کر رہے ہیں اور مطلب وہ آہستہ آہستہ اپنے فنکشنز کو لوز کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے جیسے کسی کو پنک سالٹ دے دیا اور دوبارہ سے باڈی کو زیادہ سالٹ ملنا شروع ہو گیا تو گردوں نے پیسیولی اس کو واپس نہیں کھینچنا پڑے گا نا. فلٹر ہوا نکالو, باہر نکالو, ضرورت ہی نہیں, ویسے ہی زیادہ آ رہا ہے. اور جب ہم نمک زیادہ لیتے ہیں تو ہماری باڈی میں الڈوسٹرون ہے وہ ڈاؤن ریگولیٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارا باڈی سالٹ اور واٹر ویسے ہی ریٹین کرتا نہیں. لیکن جب ہم سالٹ کم لیتے ہیں تو ہمارا الڈوسٹرون اوپر چلا جاتا ہے اور وہ سالٹ اور واٹر, یعنی کہ جو ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی اس مشین کے ساتھ فنکاریاں کی ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے نتیجہ ہاسپٹلز بھرے ہوئے اور وارڈز بھرے ہوئے. اور لو سالٹ سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن کیوں کم ہوتا ہے؟ بلڈ کا والیوم کم ہوتا ہے. تو بلڈ کا والیوم کم ہو گیا, بلڈ پریشر کم ہو گیا, لیکن ہارٹ ریٹ کو کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈیز کیا بتاتی ہیں؟ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب کم والیوم کے خون کو زیادہ دفعہ دھڑک کے دل نے جسم کے کونے کونے تک پہنچانا. مین تو ہارٹ کا کام کیا ہے کہ اس نے وہ بلڈ سپلائی کرنا ہے نا جسم کے کونے کونے تک.
تو اگر ہم نے کسی کو لو سالٹ پہ ڈال دیا تو ہم نے اس کا بلڈ کا والیوم تو کم کر دیا, بی پی تو کم کر دیا, لیکن اس کا ہارٹ ریٹ بڑھا دیا. تو لانجیوٹی کی اگر ہم بات کریں اس میں سب سے مین فیکٹر کیا ہے کہ جتنا ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کم سے کم ہوگا اتنی آپ کی ہیلتھ اچھی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. ایتھلیٹس کا اسی لیے ایتھلیٹک بریڈیکارڈیا کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر ایک سیڈنٹری بندہ ہے اس کا دل 90 دفعہ دھڑکے گا 5 لیٹر خون جسم میں کونے کونے میں پہنچانے میں, اور ایک ایتھلیٹ کا ہارٹ 60 دفعہ 55 دفعہ بیٹ کرے گا, اور وہ ایکسٹرا بیٹس کو بچائے گا. سمجھ رہے, تو یعنی کہ وہ آرگنز اتنا فٹیگ نہیں ہو رہے, اتنا اوور ورک نہیں ہے, تو سکون سے سارے معاملات چل رہے ہوں. ونڈرفل الحمدللہ. کوئی جو لوگ فردر مور ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس پہ, کوئی بکس یا کوئی ایسے ویڈیوز یا کوئی ایسے ڈاکٹر جن کو وہ سن سکیں؟ ڈاکٹر وسیم کا تو یوٹیوب پہ بھی چینل ہے آپ کا, اور فیس بک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے, وہ تو آپ فالو کریں. جس ملک سے میں دیکھ رہا تھا انڈین سے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم کہاں سے کیسے رابطہ کریں, تو یو کین آلویز ڈی ایم ان باکس ہم انشاءاللہ. کوئی فردر مور میں سورس سب سے پہلے بتا دوں کیونکہ یہ میرے محسن ہیں, جتنے بھی یہ ڈاکٹرز ہیں, جتنے بھی جنہوں نے یہ جو انفارمیشن ہمیں دی ہے, ڈاکٹر جو ہے تھامس ڈے اسپرنگ, ڈاکٹر نادر علی میر نے تو میری یوٹیوب چینل پہ کامنٹ کیا تھا جب کورونا سٹارٹ ہوا تھا, اور میں نے جن سے سیکھا تھا پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی, وہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے بڑا ڈنڈورا, کیونکہ اکثر جو کنوینشنل ڈاکٹر سے نا وہ میری ویسی نا مطلب وہ مجھے کہہ دیتے تو میں لائک کیا لگا ہوا ہے نا. تو جب انہوں نے کامنٹ کیا نا کہ مجھے خوشی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں آپ جیسے ڈاکٹرز ہیں, یہ ان کا پورا کامنٹ تھا, تو وہ میں نے اپنے پیج پہ شیئر کیا تھا, اور وہ وجہ یہی تھی لوگوں کو بتانے کی کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں خود سے نہیں کر رہا ہوں. اتنے ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہیں, کلینکل ان کا ایکسپیرینس ہے جو کہ یہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر جیسن فنگ جو کہ دا ڈائبٹیز کوڈ ان کی بک ہے, ٹھیک ہے, پڑھیں. اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ڈائٹیشین ہماری جو ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سال ڈائبٹیز پڑھی. وہ ایک طرف, یہ ایک جو اتنی سی کتاب ہے ہمیں اس کے ذریعے جو نالج ملا ہے وہ ایک طرف. اور ڈاکٹر جیسن فنگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیشنٹ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں کریں گے, وہ ایز اے نیفرولوجسٹ کام کر رہے تھے نا کینیڈا میں, ان کا یہ چینج کہاں سے اسٹارٹ ہوا. ان کا ایک پیشنٹ ان کو جو کوئی 4 سال پہلے ان کے پاس آیا تھا, ڈائبیٹک تھا, کڈنی کا ایشو تھا, وہ کوئی 4 سال بعد ان کو کسی جگہ پہ شاپنگ کرتے ہوئے ملا, بالکل فٹ. اللہ. تو کہتا ہے میں ان کو دیکھا کہ میں نے ریکگنائز کر لیا, کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ کہتا ہے بالکل ٹھیک. کہتا ہے شوگر؟ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہوگی. کہتا ہے اور وہ کڈنی کا انفیکشن؟ کہتا ہے وہ شوگر ٹھیک ہوگی تو گردے بھی ٹھیک ہو گئے. تو کہتا ہے میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے ڈائٹ سے, فاسٹنگ سے. تو میں فاسٹنگ کی, میں لو کارب ڈائٹ پہ تھا. کہتا ہے پورے راستے واپس جب میں اپنے گھر جا رہا تھا نا, میں سوچ رہا تھا کہ میں نیفرولوجسٹ ہوں, میری جاب ہے لوگوں کی کڈنی کو پروٹیکٹ کرنا. جو میرے پاس آتا ہے وہ ڈائلسس پہ جاتا ہے, جو میرے پاس آتا ہے اس کو آسانی نہیں ملتی, جو میرے سے بچ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. گڑبڑ کدھر ہے؟ تو پھر اس نے یہ بک لکھی تھی, اور وہ اسٹارٹ میں اس کو بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا, بٹ یہ انہی لوگوں کے کمالات ہیں کہ آج ان کی بتائی ہوئی بات ہے جب ہم اپنے پیشنٹس کو اپلائی کروا رہے ہیں تو ہم نے لٹرلی ایک واقعہ بتا بھی رہے تھے جن خاتون کا پاؤں کٹنے والا تھا, ان کے بارے میں وہ سن بھی رہی ہوں گی آپ کو, روزی ملک اوان. اچھا, یہ میں نے جب ڈائبٹیز ریورسل پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے جو پہلا جو انٹروڈکٹری جو میرا لیکچر تھا اس میں نے ایک بات بولی تھی. سب سے پہلے تو کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو, اس سے سٹارٹ کیا تھا تاکہ ان کی موٹیویشن. اور دوسرا میں نے کہا کہ میں وہ پرندے آزاد کرو جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قید ہے. اچھا, یہ میں نے بولا تھا, تو وہ چیز ان کو بالکل لگ گئی تھی دل پہ. اور اس وقت وہ بالکل ماشاءاللہ بالکل اچھی لائف گزار رہی ہیں. اور ان کو ڈاکٹر مطلب یہ نہیں کہ اتنا 8 سال پرانا فٹ السر تھا کہ وہ شادیوں میں بھی جوتا نہیں پہن سکتی تھی, کھلے اس کے ساتھ جاتی تھی. بڑی انہوں نے نا بڑی ٹف لائف اور مشکل وقت دیکھا. اب ماشاءاللہ بالکل وہ اس سے بھی بچ گئیں, یعنی کہ وہ اور بڑی ایک بہتر اچھی زندگی گزاری. اس طرح سے اور بھی بہت سارے کلائنٹس ہیں. شاہدہ جاوید ہیں, وہ تو کافی کچھ مطلب نا ہمارے لیے کچھ کانٹینٹ بھی اب بنا رہی ہوتی ہیں, اور کافی کچھ نا مطلب ابھی تو بالکل یعنی کہ جو انہوں نے خود کو ریورس کیا. ادھر ایک واقعہ سنایا تھا کہ شاہین جو ہے نا جب یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اس کے پر کمزور ہو جاتے ہیں, پھر وہ دور کہیں چلا جاتا ہے, اڑان اس کی اتنی اونچی نہیں ہوتی, پھر وہ اپنے ناخن کاٹ دیتا ہے, اس کی جو بیک ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر سب کچھ اپنے ناخن وہ کرتا ہے اور سارا کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریسیٹ کر کے 30 more years he can live. چینج کے ایک ٹف چینج کے پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر جی پاتا ہے. تو شاہدہ جاوید یہ کہتی ہیں کہ ڈی آر پی کا جو سیزن تھا اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو شاہین کے ساتھ ہوا ہے نا 40 سال میں, کہ ہم واپس اپنی زندگی میں آگے. دیکھیں اتنا عرصہ ڈرا کے رکھا جاتا ہے. قرآن کی روشنی سے بھی جو ایک چیز ثابت ہے نا کہ ڈرا کے خوشخبری سنانی ہے. مطلب اے میرے بندے, بد پریزی جو تو کر رہا ہے نا اس کے تو کانسیکوینسز پے کرے گا, لیکن اگر آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا نا اور اپنا لائف سٹائل سیٹ کر لے گا
تو خوشخبری ہے تیرے لیے. بالکل. نہ شوگر ہوگی. دیکھیں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بیماریوں کو کرونک پروگریسو بولا جاتا ہے, تو ہم لوگوں کی امیدیں کیوں توڑیں؟ شفا کیا میں نے اپنے پلے سے دینی؟ شفا تو اللہ کی ذات نے دینی ہے, وہ شفا دینے والا. تو ہم نے اگر فل یقین کے ساتھ ایک سفر شروع کریں ہم, اور حضرت ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ آپ ایک دعا فرمائے, اللہ آپ کو ایک راستے کا مسافر بنائے. تو میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو علاج بالغذا کے راستے کا مسافر بنائے. دوائی اور غذا, دو ٹریٹمنٹ, دو راستوں کا مسافر منزل تک نہیں پہنچتا. ہاں جہاں گولی لینی ہے, جہاں ضرورت ہے, ہماری ماڈرن میڈیسن زندگی بچاتی ہے, قابل احترام ہے. اس میں یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسٹریٹ اوے سارے ڈاکٹرز, جہاں ڈائٹری ڈیزیز ہے وہاں پہ ڈائٹری پروٹوکول سب سے پہلے ہونا چاہیے. فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہماری میڈیکل کی بکس میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹرز مجھے سن رہے ہیں, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے, مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈائبٹیز کا کھاتا کھولا تو وہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ کا سوال پہلے پوچھے گا. صحیح بات. سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ تو بعد میں. انفارچونیٹلی اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے. ایون اف یو گو ٹو دی ڈاکٹر اور آپ ڈیزیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسٹریٹ اوے دے آر میڈیسنز, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز. بالکل پیشنٹ کا حق ہے کہ اس کو غذائی بیماری کا غذائی علاج ملے, وہ علاج ملے جو افیکٹو ہو. بالکل. وہ نہیں کہ جس میں آپ نے, دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں نا اس دنیا میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے ساتھ نا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر پیشنٹ ٹھیک ہو گیا تو میرے پاس نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. جو پیشنٹ ٹھیک ہوگا وہ 10 اور لے کے آئے گا, وہ 20 اور لے کے آئے گا. صحیح بات. آپ کا رزق کوئی کمپنی نہیں دے رہی, آپ کا رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور آپ اللہ کے بندوں کو ٹھیک کرنے نکلو تو صحیح, نیت تو اپنی. میں ایک اسکالر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے منہ سے نا بات نکل گئی, تو میں نے بولا نا کہ میں ویسے ڈائبٹیز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو میں مطلب بڑا نا اس کو لے کے جذباتی کہہ لیں یا کچھ, تو میرے منہ سے نکل گیا کہ 3 کروڑ شوگر کے مریض ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. تو ان کے منہ سے اللہ اکبر. تو میں نے کہتے بیٹا تیری نیت 3 کروڑ کو ٹھیک کرنے کی ہے, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو. نیت سے سارا کا سارا. ہمارا تو ریلیجن ہے ہی, تو اگر سوچ میں ٹھیک کرنا ہے, اور پھر ابھی کہاں سے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں, اور صرف ہماری ایک مسیحی بہن آ گئی. یہ واقعہ میں اس لیے شیئر کروں گا کہ ہم لوگ اپنی لائف میں نا ناشکر, جو شکر کا مقام ہوتا ہے اس کو بھی گلوں میں ضائع کر دیتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہماری لائف ہے وہ ایک مطلب بہترین نہیں ہے, اور باقیوں سے ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک خاتون میرے پاس آتی ہے, اور یہ اسٹے فٹ میں ٹھیک ہے آئی تھی, وہ جم جو کمرشل مارکیٹ میں, تو آئی ہیں تو جیسی آ کے بیٹھی ہیں تو حیران پریشان نا, ان کے پاس الفاظ کوئی نہیں, مجھے دیکھ رہی ہے نا بالکل حق بک حیران. تو میں نے کہا ریلیکس ہو جائیں, مطلب بات کریں کہ. تو مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے یقین نہیں آ رہا. میں کہتے 3 دن پہلے نا میں اپنے ہسبینڈ, ان کو فالج ہے, وہ بستر پہ ہیں, ایک میری بیٹی ہے, کوئی کمانے والا نہیں, کوئی ہمارا کیسے چل رہا ہے نا وہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں نا. تو میں نے بس, مجھے جو پریشانی ہوئی ہے کہ میری شوگر اتنی بگڑ گئی کہ اگر میں بستر پہ پڑ گئی تو میرے ہسبینڈ کو کون دیکھے گا. وہ اپنے لیے ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی تھی, وہ اپنے اس شوہر کے لیے نا. تو میں نے خداوند سے کہا, میں نے کہا خداوند کوئی ترتیب بنا. تو اتنے میں کیا ہوا, وہ ویڈیو آئی, تو میں نے کہا یا اللہ یا خداوند میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن بس کسی طرح سے مجھے اس تک پہنچا دے. تو باہر یہ بات ہوئی ہے کہ مطلب وہ جیسی انہوں نے بولا ہے نا کہ مطلب ان کی افورڈیبلٹی نہیں, تو انہوں نے آنے دیا اندر. تو جب بات شروع ہوئی ہے تو ان کی پراپر میں نے ان کو موٹیویٹ کیا, ساری ڈائٹ سب کچھ. تو پھر ان کی کرسمس آ رہی تھی, تو ان کا ایک تہوار آ رہا تھا. بالکل. تو اس سے تقریباً میرے خیال سے 18 دسمبر کی بات ہوگی, 19 دسمبر کی. تو وہ چلتی ہوئی آئی ہیں, انہوں نے پراپر تیار اور بالکل فریش, چہرے پہ فریشنس. تو انہوں نے یہ بولا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تہوار بھی نا رہ جانا تھا, یا یہ ایونٹ بھی ایسے ہی گزر جانا تھا بیماریوں میں. لیکن مطلب جو میرے ساتھ اور وہ دعائیں سارا کچھ نا, تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو بیمار لوگ آتے ہیں بھائی ڈفرینٹ, اور یہ میسج صرف کوئی ہمارے اکثریت جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے, یہ جتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں یہ میسج سب کے لیے. اور ٹریٹمنٹ جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے, ساری کی ساری کہ بھوک رکھ کے کھانا ہے. اور میں یہی بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایگزیکٹلی ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ بھی اگر سنت کو دیکھ لیں گے اور وہ پریکٹس کریں گے تو ان کو کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے لیے فاسٹنگ ہے یا جو جتنے بھی ہے جو بلکہ یہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے لوگوں کے لیے نا. ایگزیکٹلی. اور ایک ہوا بھی ہے ایسے, میں پتہ نہیں مجھے بھی نام لینا چاہیے کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ وہ نہ صرف خود انہوں نے اسلام قبول کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ پوری نا بڑا انہوں نے بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو اور جب مجھے یہ واقعہ میری ٹریٹمنٹ ہوئی پھر ان کے بعد انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے نا, تو جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ صرف ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو ہم کوئی نہ کوئی حدیث شیئر کر دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی قرآن کی آیت شیئر کر, میں اپنے پیج پہ نا
کوشش یہی کر رہا ہوتا ہوں کہ جہاں ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہو وہاں کوئی نہ کوئی دین سے بھی نا ریلیٹڈ بات ہو, کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ حضرت اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ اس سے پہلے کہ گھما کے اپنی طرف لے کے آئے, سیدھی طرح سے اللہ کی طرف آ جاؤ, بجائے کہ مصیبتوں پریشانیوں مشکلات سے چپ کر کے سیدھے آ جاؤ گے تو آسانی ہو جائے گی. دل چاہ رہا ہے کہ ساری رات بیٹھیں اور باتیں کرتے رہیں, لیکن ٹائم از لمیٹڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر وسیم کا جو پیجز ہیں ان پہ آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بیٹھتے کہاں ہیں ویسے؟ میں بحریہ ٹاؤن فیز 7, وہاں میرا ڈائبٹیز سینٹر ہے, جناسٹک ڈائبٹیز سینٹر کے نام سے, کافی پلانٹ کے بالکل ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کافی پلانٹ کے بالکل ساتھ 4 گھنٹے ہمارا وہ جو ہے بیٹھتے ہیں. تو جن لوگوں نے جو پاکستان میں ہیں وہ وہاں آ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور جو لوگ ڈفرینٹ ممالک سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ان باکس کر کے انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جو اس کا کرکس میں نے نکالا ہے کہ اگر ہم سمپلی آنکھیں بند کر کے بھی سنت پہ عمل کرنا شروع ہو جائے نا, ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں. پیٹ بھوک چھوڑ کے کھائیں, اور جو کوالٹی پہ فوکس کریں. جو ہم یہ فزی ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈس کا ہم شکار ہو گئے, ایون کووڈ کی وجہ سے, تو جس طرح سے چھوٹے موٹے بزنسز کو بند کیا گیا ہے اور بڑی کارپوریشنز کو چڑھایا گیا ہے, ابھارا گیا ہے, امیزون ہے, مختلف چیزیں, یہ بھی ایک سائن ہے کہ ایک فتنہ ہے یہ بہت بڑا, کہ کوئی بھی آپ زمین کا بورنگ کا پانی نہ پئیں, اپنی گھر ہی خوراک نہ کھائیں, بلکہ پیکیٹڈ چیزیں لیں, باٹلڈ واٹر لیں, پیکیٹڈ چیزیں لیں, تاکہ وہیں سے سارا کچھ آئے ہمارے پاس. خیر ڈیٹیل ایک لمبا کانسپریسی ٹاپک ہے, اس میں کسی اور دن کھولیں گے. وہ جو آپ کے اندر جا رہا ہے نا, وہ کس طرح سے آپ کے دماغ کو چینج کر رہا ہے, کس طرح سے ایگزیکٹلی بالکل جو ریسیور آپ کے اندر اللہ نے ڈالا تو اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے نا. تو اپنے گھروں میں بھی اگائیں جو چیزیں اگا سکتے ہیں, لیمن ہے, ٹنڈے ہیں, کریلے ہیں, کوئی بھی چیزیں اگائیں, جتنا آرگینک کر سکتے ہیں کریں. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین صحت کا سوال کریں. جو لوگ بیماری میں ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا دے, ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یہ زکریا نے کہا تھا کہ جب اولاد کی دعا مانگی تھی, حالانکہ بزرگ تھے, کہتے ہیں میں اپنے رب تیرے سامنے دعا کرنے سے کبھی نا امید نہیں ہوا, تو عطا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سب بیماریوں کو شفا دے. دینا چاہوں گا لاسٹ میں کہ بہت سارے بیمار نا جو غذائی بیماریوں کا شکار ہیں, وہ اس وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شفا دے. اللہ تعالیٰ خود زمین پہ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے ڈاکٹرز کو, ان کے ذریعے وہ شفا دیتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹرز مجھے سن رہے ہیں کہ غذائی بیماریوں کے لیے اگر وہ اپنے پیشنٹس کو غذائی ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہ ان مریضوں کی دعاؤں کی تاثیر ہے, ان دعاؤں کی تاثیر ان ڈاکٹرز کے پاس ہے, کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے. اور اگر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا, تو نہ صرف وہ اپنی یہ دنیا پرسکون کر دیں گے, بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے حضور کچھ ایسا پیش کر دیں گے. کیونکہ بیمار کی لائف میں آسانی لانا یا کسی کو مشکل سے نکالنا, یہ اتنا بڑا عمل ہے نا. اگر ہمارے ریلیجن میں دیکھیں تو بیمار کی جو دل جوئی کرنا ہے وہ کتنا بڑا مطلب اس کو. تو اب اگر بیمار بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے رہا ہے, تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ اس کو احسن طریقے سے ادا کر دیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یہ بس ایک میسج ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو مجھے سن رہے ہیں. بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ جو بیماریوں میں ابھی تک مبتلا نہیں ہوئے ان کو بچا کے رکھے. دس از دا ٹائم. ڈونٹ بی فرام دوز پیپل جو بیمار ہو کے اصلاح کرتے ہیں اپنی ڈائٹری ہیبٹس کی. رادر بی فرام دوز پیپل جو کہ پہلے ہی یہ سن کے اور لوگوں سے جو انہوں نے جو ایگزامپلس دی آپ نے, ان سے سیکھ کے اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کریں اور سنت طریقے پہ. اور الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی اس راستے پہ نہ آ سکتے, کہ اس نے ہمیں اتنا بہترین لائف اسٹائل, اتنا بہترین پروفیٹک میتھڈز دیے. سو بارک اللہ فیکم اخوان, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ سی یو آل ٹمورو ود اے نیو گیسٹ ود اے نیو شو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.